السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول باب طاہر بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ چند ماہ بعد زبرد شاہ نواز کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور وہ ان دنوں آسٹریلیا جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اس کے اچھے اکیڈمک ریکارڈ کی وجہ سے اسے ایک بار پھر اسکالرشپ مل گئی تھی۔ وہ لندن میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ ماحول بدلنا چاہتا تھا۔ گول میز کے گرد رکھے 2 اسٹولز پہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز کے اوپر بچھا سفید کپڑا ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ کافی کے 2 مگ بھی میز پہ رکھے تھے۔ جامنی ٹیولپ سے بھری ہوئی دکان حسرت سے زبرج کو تک رہی تھی۔ وہ چند دنوں میں لندن کو خیر آباد کہنے والا تھا۔ یہ دکان، یہاں کی کافی اور یہ مالکن اسے بہت مس کرنے والے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی سیاہ رنگ کے اوور کوٹ والی لڑکی افسردہ تھی۔ بھورے بال آج باندھ رکھے تھے، چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی تھی، لیکن سامنے بیٹھے لڑکے کے لیے وہ چہرہ عام نہیں تھا۔ زبرج نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی، مگر دانین سنجیدگی سے اسے تکتی رہی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ میں واپس نہیں آ سکتا دانین، میرا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، مجھے جانا ہوگا، لیکن جب تم بلاؤ گی میں آ جاؤں گا۔ اس نے سر جھکا دیا اور ہونٹ کاٹنے لگی، انگلیوں سے میز کی سطح کھرچتی رہی۔ زبرج کو اس کی یہی عادت بری لگتی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو یار، پڑھنا چھوڑ دوں؟ میرا خاندان مڈل کلاس ہے، مجھے اپنے دم پہ بہت کچھ کرنا ہے۔ لندن میرے لیے عیاشی نہیں، موقع ہے۔ اس نے دانین کا ہاتھ میز سے ہٹایا۔ وہ آنکھیں اٹھا کے اسے تکنے لگی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ آبویسلی آؤں گا جب تم بلاؤ گی۔ وقت مدت غیر اہم ہے، میں تمہارے لیے آؤں گا دانین۔ تم آ جاؤ گے؟ وہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ میں آ جاؤں گا، یقین دہانی کروائی گئی۔ وقت کی کوئی قید نہیں، بالکل وقت کی کوئی قید نہیں۔ اس نے آنکھیں چپکا کر تسلی دی۔ دانین کی رنگت بحال ہوئی۔ زبرج کا دل ذرا اوپر آیا۔ تو میرے جانے سے اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ پتہ نہیں، میری ممی پاپا بھی ایک دن اسی طرح گئے تھے، وہ وعدے کے باوجود واپس نہیں آئے۔ میں تمہیں جانے نہیں دینا چاہتی، میرے لیے الوداع مشکل رہے ہیں۔ وہ کرسی پہ آگے کو ہوئی، زبرج کے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، نگاہیں اس کی نگاہوں پہ جمائیں۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا، پھر آگے کو ہوا۔ گرین کارڈ کے لیے، وہ مکمل سنجیدگی سے بولا۔ دانین مسلسل اسے دیکھتی رہی، وہ مذاق کے موڈ میں نہیں لگتی تھی۔ زبرج نے ٹھنڈی سانس لی۔ یار تم اچھی لگتی ہو مجھے، تم اور میں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو میری مشکلات کم لگنے لگتی ہیں، اور تم مجھے گرین کارڈ دلوا سکتی ہو۔ آخر میں وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ دانین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زبرج جب کہ واقعی سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں دانی۔ میرا خاندان میرے دوستوں جتنا امیر اور ویل سیٹلڈ نہیں ہے۔ میں 19 سال کی عمر میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تو 29 کی عمر میں بھی نبھاؤں گا، لیکن کیا تم ڈھیر ساری آسائشات کو چھوڑ کر میرے وعدوں کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ دانین نے ہاتھوں کی گرفت اس کے مضبوط ہاتھ پہ سخت کی۔ میں 1.5 سال سے تمہیں جانتی ہوں، میری عمر 21 سال ہے، تمہیں لگتا ہے میں کوئی جذباتی فیصلہ کر رہی ہوں؟ میں تمہیں ساری دنیا کی آسائشات نہیں دے سکتا، جانتی ہو نا۔ وقت دے سکتے ہو، مجھے وہی چاہیے۔ مجھ پہ گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں دانین، تو میرے ساتھ چل لو گی نا؟ یہ وقت ہے، اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو۔ ٹوٹا دل جڑ سکتا ہے، ٹوٹی شادی نہیں۔ میرا سفر بہت لمبا ہے، میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، وقت سے پہلے مجھے بڑا ہونا پڑا ہے۔ دانین کچھ نہ بولی، بس سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، میرا بچپن اکیلا تھا۔ زندگی میں بہن بھائی نہ ہو تو بڑا لاس ہو جاتا ہے۔ میں ایک اچھی فیملی چاہتی ہوں، ڈھیر سارے بچے اور گھر، اور میرے ٹیولپس۔ تمہاری لسٹ میں زبرج نہیں ہے، لیکن خیر یہ تو بہت آسان ہے، مجھے منظور ہے۔ گرین کارڈ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ دانین ہنس پڑی۔ زبرج اس کے ساتھ ہی ہنسا تھا۔ یہ الوداع اس کے لیے مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر وہ مزید وہاں بیٹھا رہا۔ وہ خدشات کہتی رہی، زبرج رد کرتا رہا۔ لفظوں کے ساتھ برا لڑکا ٹوٹی پھوٹی تسلیاں دے ہی چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تو جا سکتا ہوں نا میں؟ وہ والیٹ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، میں نے کب روکا ہے؟ زبرج کئی لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ اسے خود پہ خوش قسمتی کا سا گمان ہوا۔ اس نے جسے چاہا تھا وہ اس کی روبرو تھی، اس کی محبت میں مبتلا، ایسے جیسے وہ خود تھا، اس کی طلبگار، بالکل ویسے جیسے وہ خود تھا۔ اس نے اپنی محبت نہیں کھوئی تھی، نعمتوں کی اس پہ کوئی حد نہ رہی تھی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے بھی چند قدم آگے گیا ہوگا جب دانین نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ زبرج، وہ رک گیا، بڑا نہیں۔ تم نے کہا تھا جب میں تمہیں بلاؤں گی تم آ جاؤ گے، آ جاؤ پلیز۔ اس کے لہجے میں ایک حق تھا۔ دانین، میں بھی 2 قدم ہی آگے گیا ہوں۔ اسے لگا تھا یہ مذاق ہے، چہرے پہ بے یقینی ہنوز قائم رہی۔ تم نے کہا تھا وقت کی کوئی قید نہیں، تم نے کہا تھا تم وعدہ نبھاتے ہو۔ وہ اس کے الفاظ کس طرح سے اسے لوٹا رہی تھی، زبرج شاہ نواز کے پاس جیسے کہنے کو کچھ نہ رہا۔ محبت باپ کی میراث نہیں جو بغیر محنت کے مل جائے، اسے آج معلوم ہوا تھا۔
میں نے 8 ماہ تمہیں آدھے کرائے پہ رہنے دیا. میں اگلے 8 سال بھی بخوبی یہ فرض نبھا سکتی ہوں. تمہیں آسٹریلیا میں اسکالرشپ مل سکتی ہے تو ملکہ کے ملک میں بھی مل سکتی ہے. میں نے تم سے آسائشات نہیں وقت مانگا ہے اور تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو, اس لیے آ جاؤ واپس. وہ بازو سینے پہ باندھے تیز تیز بول رہی تھی. زبرج اسے دیکھ کے رہ گیا. وہ اتنی چلاک کب ہوئی؟ صاف صاف کہو نا, تم مجھے اپنے جال میں جکڑ چکی ہو. وہ سلگ اٹھا. کچھ دیر قبل اپنی خوش قسمتی اب مذاق لگ رہی تھی. وہ یہاں قید نہیں تھا, بس اسے خوف تھا کہیں وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہ جائے. ڈرامے بند کرو اور ادھر واپس آؤ. آسٹریلیا جائے گا, چپ چاپ ادھر آ کر بیٹھو. میں نے لندن کی ساری یونیورسٹیز ڈھونڈ لی ہیں اور گیس وٹ. وہ آنکھوں میں چمک لیے اپنے سے ذرا سے فاصلے پہ کھڑے زبرج کو دیکھتی ہوئی بولی, ساری کی ساری یونیورسٹیز کو تم جیسا مسکین مفلس اور نادار لڑکا چاہیے؟ شٹ اپ, میں اتنا غریب بھی نہیں. وہ بگڑ کر کہتا آگے آیا. دانین کھل کے مسکرائی. دل پہ لدا بوجھ اتر گیا. زبرج اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. وہ اسے جانے نہیں دے گی. ملکہ میری خالہ لگتی ہے نا, اور یونیورسٹیز تو میرے ماموں کی ہیں. بھانجے کو گود میں لے کر کھلائیں گی. وہ جلا کٹا لگتا تھا. اب سے وہ آدھا کرایہ بھی نہیں دوں گا میں, اور رات کا کھانا بھی تم دو گی, وقت بے وقت کی کافی بھی تم پہ. انگلی اٹھا کر وارن کیا. اگلے 5 منٹ میں وہ 10,000 شرطیں رکھ چکا تھا. دانین بس مسکراتی رہی, جیسے اس نے سب مان لینا تھا. بڑا ہو کر سدھر جائے گا, اس نے دل میں سوچا تھا. ماضی کی دھواں چھٹ گیا اور حال غالب آیا. زبرج آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا. وہ اب 18 سال کا نہیں تھا. 10 سال نے اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل دیا تھا. ان دونوں کے درمیان گہرا سکوت قائم رہا. مجھے نہیں پتا تسلی کیسے دی جائے, لیکن مجھے یقین ہے تم اب اچھا محسوس کر رہے ہوگے. وہ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. زبرج نے اس بات میں سر ہلا دیا. زخرف کے لیے شاید وہ قصہ ہو, مگر زبرج شاہ نواز کی یہ زندگی تھی جو اس کے دل پہ گزر رہی تھی. اسے کوئی چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتا تھا. دل ہلکا ہوا تھا, مگر مسائل اب بھی جوں کے توں تھے, لیکن وہ بہتر محسوس کر رہا تھا. وقت گزرتا گیا, چپ چاپ, بے آواز. 10 جنوری شام 5 بجے. تہخانہ اس وقت ہسپتال کے کمرے کا منظر پیش کر رہا تھا. لوہے کے بیڈ پہ حسن سلطان لیٹا ہوا تھا. سینے سے شرٹ غائب تھی اور اب اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا. اس کے دائیں طرف سلطان کھڑا تھا. سویٹر کے بازو موڑ رکھے تھے, ماتھے پہ پٹی تھی اور چہرے پہ نیل. چند دنوں کے اندر اندر اس کی شکل بدل کر رہ گئی تھی. دوسری طرف حنزلہ کھڑی تھی. اسپار تاثرات لیے وہ کئی اوزار نکال کر لکڑی کی میز پہ رکھتی جا رہی تھی. ان اوزار کو آپ اس طرح کیسے رکھ سکتی ہیں؟ یہ میز ہزاروں جراثیموں سے بھری ہوئی ہوگی, اور یہی اوزار آپ اس کے جسم میں استعمال کریں گی. کوئی الرجی ہو سکتی ہے. سلطان ہاتھوں پہ دستانے چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا, ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ اگر آپ ہیں تو آئیں, آپریٹ کریں. وہ سلگ اٹھی. اگر آپ بھول رہی ہوں تو میں آپ کو یاد کرواؤں کہ میں نے 2 سالہ فرسٹ ایڈ کورس کیا ہوا ہے. فرسٹ ایڈ اور سرجری میں بہت فرق ہوتا ہے سلطان صاحب. احتیاطی تدابیر بدلا نہیں کرتی مس اجلال احمد زئی. آپ میرے دوست کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی, ورنہ ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کی ڈیمانڈ کریں گے. وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر قطعی انداز میں بولا, ضرور کیجیے, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دوسرا ڈاکٹر صرف جبل خان کے لیے کام کرتا تھا, اور وہ صاف صاف لفظوں میں تم میں سے کسی کا بھی علاج کرنے سے منع کر چکا ہے. وہ غصے سے بڑبڑانے لگی. میں بھی دیکھوں ذرا بہرام تمہارے لیے کون سے سرجن بلواتا ہے. سلطان تنک اٹھا. مجھے لگتا ہے آپ سب بہن بھائیوں نے اسکول میں اخلاقیات کا سبق نہیں پڑھا. جی بالکل, اسی طرح جس طرح آپ اور آپ کے دوستوں نے ایڈجسٹمنٹ کا سبق نہیں پڑھا. ہر جگہ کو اپنے خاندان کا پیلس سمجھ لیا ہے. سلطان نے تحیر سے شادان کو دیکھا, ایسے جیسے کہہ رہو ایسی بھی کیا مجبوری تھی بھائی. شادان نے بے بسی سے کندھے اچکائے, جیسے کہنا چاہتا ہوں یا میری بھی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. سلطان واپس حنزلہ کی طرف مڑا. میں اس طرح تو ہرگز آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. سلطان نے ہاتھ اٹھا لیے. یہ گندگی میں برداشت نہیں کر سکتا. اوہ واقعی, یعنی آپ کے پاس چوائس ہے. بڑی خوشی ہوئی سن کر. حنزلہ استہزائیہ انداز سے بولی. سلطان, شادان اس سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا. اس سے کرنے دو, اپنا کام جانتی ہے وہ. حنزلہ نے مڑ کر اسے دیکھا. آنکھوں میں طنزیہ سا تاثر ابھرا. جی بالکل جانتی ہوں, لیکن کچھ دیر کے لیے ہمدردی دکھائی تھی اور نتیجہ دیکھ لیا. لوگ اپنے مسیحا پہ بھی بندوقیں تان لیتے ہیں. شادان تھک کر نرم سا مسکرایا. حنزلہ نے اسپاٹ لائٹ زخم پہ درست کی اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑا. پھر ایک اوزار ہاتھ میں لیا. اس کے چہرے پہ تھوڑی بے چینی تھی, شاید خوف بھی. آئی ایم سوری, مگر یہ پہلی بار ہے. اس نے نگاہیں اٹھا کے ان دونوں کو باری باری دیکھا. مجھے نہیں پتا میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں. آر یو شیور؟ یہ آپ کا دوست ہے. میں اگر آپ ایک 6 فٹ کے مرد پہ بندوق تان سکتی ہیں تو اس کے اندر کا لوہا بھی نکال سکتی ہیں. سلطان وہ سارے اوزار سبز میڈیکل کٹ والے کپڑے پہ رکھ رہا تھا. باز نہیں آیا یہ آدمی. آپ کر لیں گی, شروع کریں. حنزلہ اب بھی تز بزب تھی. اس نے شادان کو دیکھا. وہ سیلن زدہ دیوار سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. پہلے تم لوگ ہمیں اغوا کرتے ہو, پھر مار پیٹ اور پھر گولیاں مار دیتے ہو.
وہ زمین پہ ہتھیلی کا زور دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تم ایک مکمل ڈاکٹر کو اندر چھپا کر ایک آدھے ڈاکٹر کو ہمارے دوست کی سرجری کرنے بھیج دیتے ہو، اور پھر سرجری کرنے سے بھی ڈرتے ہو۔ وہ اسکین سامنے کھڑا ہوا۔ یعنی اب اپنے اغواکاروں کو مورل سپورٹ بھی ہم دیں؟ طنز نہیں تھا تو تسلی بھی نہیں تھی۔ حنزلہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھ کے آگے ماتھے پہ اور رخسار پہ زخم تھے، یہی حال اس کے سینے کا بھی تھا۔ کمر اور ٹانگوں کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اسے تکلیف سی ہوئی، وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ کم از کم تم سے کسی قسم کی سپورٹ کی توقع نہیں ہے مجھے۔ اس نے گردن پھیر لی اور جھک کے دوستانے والے ہاتھوں سے حسن کے بازو پہ میڈیکل پین سے ایک نشان بنانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش کم ہو چکی تھی۔ ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ تمہیں رکوں کی توقع تھی اور میں ای میلز بھیجتا تھا۔ زلطان اس قصے سے ناواقف تھا مگر پھر بھی مسکرایا۔ وہ جانتا تھا یہ قصہ ضرور دلچسپ ہوگا۔ اگر تم اپنا منہ بند کرو تو میں اپنا کام شروع کروں؟ کیا تم میرے منہ سے کام کرتی ہو؟ نہیں، لیکن میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ وہ جھلائی۔ اور ہم پانچوں تو یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں۔ دیکھو ذرا، ہمارے چہرے سے وہی خوشی ٹپک رہی ہے جو نانی کے گھر جاتے وقت ٹپکتی ہے۔ اس نے چہرہ آگے کیا۔ حنزلہ اکتا کے پیچھے ہوئی۔ ظلم یہ ہے کہ ہمیں یہاں آئی ہوئی 4 دن ہو گئے اور ہم نے اپنی نانی بھی نہیں دیکھی۔ سلطان سبتر نے سر جھٹکتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ تم دونوں مجھے ہراس کر رہے ہو؟ وہ اوزار رکھ کے روحانسی ہوئی۔ شادان ہنس پڑا۔ سلطان اس کے ہنسنے پہ ہنسا تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے۔ ہم ہراس کریں؟ واقعی ہم ہراس کریں؟ اور تم اور تمہارے بھائی ہمیں گود میں بچھا کے فیڈر پلاتے ہو؟ اغواکار، حبس بیجا میں رکھنے والے بلیک میلرز ہراسمنٹ کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے بی بی؟ سلطان نے اسی انداز میں کہتے ہوئے ساتھ اس کی توجہ حسن کی طرف دلوائی۔ شادان نے بھی اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ حسن سلطان کے بے ہوش وجود پہ ڈالی۔ زورگر نے ایک اینکر کو نرس بھی بنا دیا تھا، ایک سیاستدان کو آدھا ڈاکٹر اور ایک آدھے ڈاکٹر کو پورا سرجن۔ ظلم کی انتہا تھی کہ نہیں؟ تھوڑی دیر بعد عیسیٰ، حنزلہ کا چھوٹا بھائی، وہیں آ گیا تھا۔ اگلے 3 گھنٹے اس تہخانے میں موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ واحد آواز وہ تھی جو ان چاروں کے لیے سانس لینے کی تھی۔ واحد شور وہ تھا جو کوئی اوزار ٹکرانے پہ پیدا ہوتا تھا۔ بالآخر پورے 3 گھنٹے بعد گولیاں نکالی جا چکی تھیں۔ اس کے ادھڑے جسم پہ ٹانکے لگائے گئے اور سفید پٹی اس کے پورے بازو اور سینے پہ لپیٹی گئی۔ اب وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، بالکل پرسکون۔ حنزلہ اس کے جسم پہ چادر درست کرتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سرجری تھی۔ کب، کہاں، کیسے، کن حالات میں ہوئی تھی؟ وہ اس لوہے کے بیڈ سے ذرا سے فاصلے پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ ٹانگوں سے جیسے جان سی نکل گئی ہو۔ وہ اب سخت شاکڈ تھی۔ شادان اور سلطان چند لمحے خاموشی سے اس بیڈ کے دائیں بائیں کھڑے اپنے دوست کو دیکھتے رہے۔ وہ گولیاں انہیں اپنے سینے پہ لگتی محسوس ہوئیں۔ وہ سفید پٹیاں کفن جیسی تھیں اور وہ بند آنکھیں ایسی تھیں جیسے رونق نے زندگی سے پردہ کر لیا ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے تھک کر بیڈ سے ہٹ گئے اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئے۔ ان کے عین سامنے حنزلہ تھی۔ تہخانہ خاموشی کی دبیز تہوں میں دبا ہوا تھا، مگر ایک شور تھا جو وہاں موجود تمام لوگوں کی سماعتیں بحری کر رہا تھا۔ مبارک ہو، تم آزاد ہونے والے ہو۔ کئی ثانیہ بعد حنزلہ کی ہلکی آواز نے اس مقدس خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ یعنی آپ مانتی ہیں ہم قید ہیں؟ شادان کی بجائے سلطان نے جواب دیا تھا۔ حنزلہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ کئی بار چیزیں اور حالات صحیح غلط سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ہمارے پاس بس حل ہوتے ہیں۔ آپ ہماری قیدی نہیں، ہمارا حل ہیں۔ خود کو اس طرح تسلیاں دیتی ہیں آپ؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ 3 دن، صرف 3 دن بعد ہماری زندگی نئے سرے سے بدلنے والی ہے اور ہم یہاں اس قید خانے میں ہیں۔ 3 دن بعد ہم یہاں سے زندہ جائیں گے یا لاش کی صورت ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ وہ ملامت کر رہا تھا۔ ایک غلطی جو ہمارے پیرنٹس سے ہو گئی، ان کی سزا ہمیں ملنا یہ کون سا اصول ہے، کون سا قانون ہے؟ اور جو سزا ہم بھگت رہے ہیں اس کا کیا؟ وہ بے حد درستی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ عیسیٰ نے باقاعدہ مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کروڑوں روپے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے اپر مڈل کلاس سے غربت کی لکیر کو چھونے لگے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ آدھی غذا، آدھی تعلیم، آدھے حقوق کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن پیسہ تو ہے ہمارے پاس۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی اترنے لگی۔ پیسہ ہے ہمارے پاس۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ لیکن اس پہ غاصب ہیں لوگ۔ فار گاڈ سیک، تم لوگ اس پیسے کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ سید شادان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انسان قسمت کے لکھے پہ صبر کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ چھینی ہوئی چیز بھولی نہیں جاتی شادان صاحب۔ ہم سے ہمارا پیسہ چھینا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں، ان کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ ہرٹ لگتی تھی۔ اللہ کی رضا پہ ہر کوئی راضی ہو جاتا ہے، لوگوں کے رویے پہ کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ہم بھی نہیں ہوں گے، نہ ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے چاہے ہمیں گولیاں مارنی پڑیں، چاہے ہمیں لوگ اغوا کرنے پڑے، ہم کریں گے۔ ہم بھی دیکھیں گے کیسے کھاتا ہے کوئی ہمارا پیسہ۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ شادان لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پہ البتہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور اب تو تم سب آزاد ہونے والے ہو نا، پھر کس بات کا غم ہے؟ ہم آزاد نہیں ہو رہے، تم قید ہو چکے ہو۔ دروازے کی طرف بڑھتی حنزلہ کے قدم شادان کی آواز پہ تھم گئے تھے۔ وہ مڑی تھی۔
ہم تمہارا کام نہیں کر رہے حنزلہ بی بی، اور تمہارے بھائیوں نے اب تک مجھے بہنوئی ہونے کا شرف بخشا نہیں، اسی لیے وہ ہمیں آزاد نہیں کرے گا۔ وہ واپس آئی، اس کا ماتھا ٹھنکا تھا، ہاتھوں پہ چڑھے خون آلو دستانوں میں چھپے ہاتھ لرزے تھے، اس کے چہرے پہ کچھ ڈر آیا تھا۔ تم لوگ بھول گئے تھے کہ ہم اس ملک کے ذہین گدھ ہیں، ماس نوچنے کے تمام طریقوں سے واقف۔ وہ ہنس پڑا، سلطان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے ہنس پڑا۔ سلطان بھی مسکرایا تھا، ان دونوں کے چہرے بے حد مختلف تھے۔ حنزلہ نے جھک کے اس کی گریبان کو پکڑا، اس کے اٹھانے پہ اٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں پہ جمی تھیں، دونوں میں قہر تھا، دھوکہ تھا، بغاوت تھی، خلش اور رنجش تھی۔ حنزلہ کے ہاتھ اس کی گردن پہ تھے اور آنکھوں میں قہر۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پھنکاری تھی۔ شادان مسکرایا، پھر ہنس پڑا، اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حنزلہ نے اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے گرایا۔ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا، اس نے خود کو گرنے دیا۔ اس کی آواز پلٹ پلٹ کر واپس آتی تھی۔ وہ دیوانہ وار ہنس رہا تھا، تہہ خانے کے فرش پہ لیٹا ہنستے ہوئے وہ عجیب لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا شادان کی اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ یوں ہی گردن پیچھے گرائے ہنستا رہا۔ سلطان بھی ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کے کہے حنزلہ کے دماغ پہ کوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی، ریوالور شادان کی گردن پہ رکھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ شادان سیدھا ہوا، محظوظ تاثرات لیے اسے دیکھا، پھر اس کے کان کے پاس جھکا۔ سازش۔ وہ صرف اور صرف ایک لفظ بولا تھا۔ حنزلہ دھیرے سے فرش پہ ڈھہ گئی، یوں جیسے جسم سے جان سی نکل گئی ہو۔ عیسیٰ تیزی سے اس کی طرف آیا، وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن سکی۔ لفظ سازش ہر اور گونجنے لگا اور سماعتیں بحری ہونے لگیں۔ 10 جنوری شام 7 بجے۔ انگیٹھی والے کمرے میں واپس آؤ تو اختر مؤدب صاحب بہرام کے پاس جھک کر اسے حنزلہ کی طرف سے آپریشن کامیاب ہونے کا پیغام سنا رہا تھا۔ بہرام کے چہرے پہ بے حد تشفی اتر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اختر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ نظریں سیدھ میں تھیں، وہ اپنے داہنی طرف رکھے صوفے پہ بیٹھے ان 2 قیدیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آتشدان کے بائیں طرف رکھے ایک سنگل صوفے پہ آلتی پالتی مارے اپنے ریوالور صاف کرتے جبل خان کو دیکھ رہا تھا، وہ جس کا ہر انداز کہتا تھا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ زبرج اور زخرف کی طرف دیکھو تو وہ دونوں انتہائی آرام سے بکرے کی ران، دمبے کی کڑاہی، بڑے گوشت کے کباب کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ زبرج یوں کھا رہا تھا جیسے اسے کئی برسوں بعد کھانا نصیب ہوا تھا۔ وہ ذرا ذرا دیر کو رکتا، اپنی انگلیاں چاٹ لیتا اور پھر دوبارہ کھانے لگتا۔ 4 دن بعد گوشت کے دل دادا کو گوشت نصیب ہوا تھا، اس کی یہ حالت بنتی تھی۔ سنو، دفتن زخرف کھاتے کھاتے رک گئی اور بہرام کو دیکھا۔ بلیک پیپر ملے گا؟ کالی مرچ؟ MBA کی ہے میں نے، اتنی انگریزی آتی ہے مجھے، وہ تب کر بولا تھا۔ زخرف ٹھٹائی سے مسکرائی اور دوبارہ کھانے لگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ پہ جلے کے نشان تھے۔ زبرج اس کے لیے نوالے بنا بنا کر اس کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا اور وہ کھاتی جا رہی تھی۔ جبل خان دانستان اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اسے برا لگ رہا تھا۔ یہ دوستی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سیر ہو کر کھا چکے تھے اور خود کو بھی اختیار صوفے کی پشت پہ پھینک سا دیا۔ روح کے اندر تک شانتی اتر گئی تھی۔ اسی لمحے زخرف فوراً سیدھی ہوئی، بچا ہوا کھانا دیکھا اور اس میں سے کچھ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ زبرج بھی سیدھا ہوتے ہوئے کباب اور دمبے کا روسٹ ایک پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے اور تحمل سے ان نمونوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں اچانک ایک نیا کارنامہ یاد آ گیا تھا۔ جبل خان، ہمارے دوستوں نے بھی کافی دن سے کچھ نہیں کھایا، تم یہ کھانا پلیز ان کو بھجوا دو گے؟ زخرف نے گردن موڑ کر جبل خان کو مخاطب کیا۔ ریوالور کی نال کو روئی کے گولے سے صاف کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ آس پاس کھڑے لڑکوں نے مسکراہٹ دبائی تھی، ان کے چہرے پہ میں نے خیز مسکراہٹ در آئی۔ جبل سلگ کر رہ گیا اور ملامتی نظروں سے بہرام کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اٹھاؤ یہ کھانا اور ان کے دوستوں کو دے آؤ، بہرام نے حکم صادر کیا۔ 2 لڑکوں نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھا کے لیے جاتے ہوئے جبل کو دیکھنا نہیں بھولے۔ وہ چلے گئے تو بہرام پوری طرح سے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا، چہرے پہ فتح کا خمار تھا۔ میرا خیال ہے اب تم دونوں کپڑے تبدیل کرو، چہرہ صاف کرو تاکہ ویڈیو بن جائے، اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کروائیں گے تمہاری، تیار ہو؟ بہرام ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زخرف اور زبرج نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور ہم کوئی ویڈیو کیوں ریکارڈ کریں گے؟ تم نے ہمیں گود لیا جو ایسی آسائشات دینے کا سوچ رہے ہو؟ ان دونوں کے جواب بے حد الگ تھے، بہرام خان کی سوچ سے زیادہ الگ۔ بہرام کے دماغ کی پھرکی گھوم گئی مگر اس نے ضبط کیا، ہاتھوں کو کسی قسم کے تشدد سے باز رکھا۔ تم کو مرنا ہے تو صاف صاف بولو، وہ چبا چبا کر بولا، پھر آگے کو ہو کر بیٹھا، ہاتھوں کو باہم ملایا۔ ہم کو یہ کھیل کھیلنا نہیں آتا، ہم سیدھا آدمی ہیں، ہمارا دماغ خراب مت کرو، سیدھا سیدھا ویڈیو ریکارڈ کرواؤ، اپنے خاندان سے کہہ کر ہمارا کام کرواؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ غصے میں اس کا پشتون لہجہ اود کر باہر آتا تھا۔ زخرف ہلکا سا مسکرائی، اس کے پھولے ہوئے گال سرخ پڑ رہے تھے اور سرمئی آنکھیں اس وقت کوئی بے حد مختلف سا ترش سا تاثر دیتی تھیں۔ جانتے ہو بہرام، ہم 5 لوگ کیا ہیں، کون ہیں؟
وہ محظوظ کن انداز میں کہہ رہی تھی، کرپشن، جھوٹ، دھوکہ ہم سے شروع اور ہم پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اتنے غلط کام کیے ہیں کہ ہمارے بائیں کندھے والے فرشتہ گنتی بھول چکا ہوگا، اور دائیں کندھے والے فرشتے کو کئی سال سے کچھ لکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی، لیکن پھر بھی ہم چاروں اس ملک کے سب سے مشہور لوگ ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں مزید سرد۔ کیونکہ ہمیں سازش کرنا آتی ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے سچا سچ بھی نہ کہتا ہو۔ تمہیں واقعی لگتا ہے ہم ریپوٹیشن، مقام چھوڑ کر تمہاری بات مان لیں گے؟ وہ چپ ہوئی، اب زبر جاگی ہوا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں تھی، مگر آنکھوں میں ٹھنڈک تھی اور چہرے پہ سنجیدگی۔ ہم 5 لوگوں میں سے صرف ایک ہے جو ایک سیدھا ہے، معصوم، سچا، کورا صاف۔ اس کی گھٹی میں ایمانداری اور سینے میں ہمدردی، اور جب وہ بھی اس وقت سازش کر رہا ہے تو تم ہم سے کیا امید لگائے بیٹھے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم نے اسے گولی ماری؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ بہرام کا تاریک پڑتا چہرہ غور سے دیکھا۔ حسن سلطان نے تمہیں بے وقوف بنایا، تمہارے غصے کو نشانہ بنایا اور تمہارے ساتھ سازش کی۔ میری ساتھی بالکل درست کہتی ہے، سازش ہمارا واحد ٹیلنٹ ہے۔ بہرام کو اس وقت اپنا آپ ایک بونا سا لگا۔ اس کے حلق سے کوئی لفظ برآمد نہیں ہوئے۔ وہ ساکت سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا جبل یوں ہی بے فکری سے اب اپنی ریوالور کو بند کر رہا تھا۔ پھر میگزین واپس ڈالی، گھوڑا چڑھایا اور ریوالور آنکھوں کے قریب کیا۔ پھر یوں ہی بے اختیار 3 سے 4 فائر کیے۔ ٹھا ٹھا ٹھا، آتشدان والا کمرہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ بہرام نے غیظ سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو میری ناکامی کا جشن منا رہے ہو؟ وہ بلند آواز میں غرایا۔ اپنی کامیابی کا۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولا، میں نے کہا تھا اگر بے وقوفوں کی کوئی بستی ہوتی تو تم وہاں کے بادشاہ ہوتے، تم نے ثابت کر دیا۔ جبل کی آنکھوں لہجے میں واضح لا تعلقی تھی، تصدیق تھی۔ بہرام خان کو اپنی رگوں کے اندر لاوا اترتا محسوس ہوا۔ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ ہم مزید کتنی دیر یہاں ہیں؟ ڈرامہ کتنا لمبا چلے گا؟ زبر جھکتا کر بولا۔ تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ یکدم سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ جاننے کی چاہ تھی۔ کیا ہے جو تمہیں ہم سے اتنا بے خوف کی ہوئی ہے؟ ہماری جان، زخرف جتا کر بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم نے ہمیں بے بس کر دیا؟ نہیں بہرام، تم ہم سے زیادہ بے بس ہو۔ تم ہمیں مار سکتے ہو بس ایک حد تک، تم ہمیں ٹارچر کر سکتے ہو بس ایک حد تک، تم ہمیں یہاں رکھ سکتے ہو مگر ایک حد تک۔ اس نے آخری لفظوں پہ زور دیا۔ 7 دن بعد، چاہے 7 ماہ بعد، جب ہم یہاں سے جائیں گے تو آزاد ہوں گے۔ 7 دنوں میں سے 4 دن گزر چکے ہیں اور تم آج بھی .0 پہ ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں یہاں سے جانے دو۔ کیا معلوم یہاں سے نکل کر ہم تم پہ ترس آ ہی جائے اور ہم تمہارا معاملہ حل کرنے پہ تیار ہو جائیں۔ یو نیور نو۔ بہرام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، کچھ ایسا جس نے اسے شانت کر دیا۔ وہ مسکرایا۔ 7 جنوری سے آج 10 جنوری کے درمیان یہ بہرام کی پہلی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اب اس ایجنٹ کے اشارے نہیں چاہیے تھے۔ اب اس اسکپر سے کیا وعدہ توڑنے کو تیار تھا۔ اب وہ جو کرے گا خود کرے گا۔ دہر ایک نیا باب کھول رہا تھا اور اس کے لیے زور گر تیار نہیں تھا۔ تم تیار ہو؟ ڈیموکریسی، جمہوریت۔ 2 ماہ قبل، اسلام آباد، پاکستان۔ وقت دوپہر کے 11:15۔ وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا وہ گولف کورس خاموش تھا۔ میدان کے عین بیچوں بیچ 3 افراد کھڑے تھے، جبکہ کئی گارڈز اور ملازمین فاصلے پہ کھڑے تھے۔ ان 3 لوگوں کی طرف آؤ تو سفید پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سرخ پی کیپ پہنے سلطان صفدر کے ہاتھ میں ریکٹ تھا۔ اس کی دائیں طرف سراج صفدر تھا اور بائیں طرف اب تک کا غیر شناسا کردار۔ وہ بھی سفید ہی پولو شرٹ کے ساتھ سفید پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرے کی پختگی اس کی عمر رسیدگی کی داستان کہتی تھی۔ بالوں کا سرمئی پن اس کی گزری عمر کی روداد کہتا تھا۔ وہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر تھا اور یہاں کم سے کم گولف کھیلنے نہیں آیا تھا۔ سلطان ہلکا سا جھکا، بال کو ریکٹ سے چھوا۔ ایک قدم پیچھے لو سلطان۔ رفاقت حکیم بال پہ نظریں جمائی ہوئے بولا۔ مجھے قدم پیچھے لینے کی عادت نہیں، یہ بزدلی ہے۔ حالانکہ یہ تکنیک ہے، جب تم ایک قدم پیچھے لوگے تو دوہری طاقت کے ساتھ آگے آؤ گے۔ تم نے کبھی بھیڑیے کو شکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ سلطان نے آنکھیں چندھیائیں، اپنی جگہ کھڑے کھڑے بال پہ ضرب لگائی اور گیند پوری رفتار کے ساتھ آنکھ سے اوجھل ہوا اور اسی طرح اپنے ہدف کو جا پہنچا۔ سلطان مسکرایا، پھر مڑ کر حکیم کو دیکھا۔ دھوپ سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ نہیں، کیونکہ مجھے بھیڑیے نہیں پسند۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سراج نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ مسکرایا۔ حالانکہ بھیڑیوں کی شکار کرنے کی تکنیک عظیم ہے، حکیم نے فوراً اعتراض پیش کیا۔ سلطان نے پاس کھڑے ملازم کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھایا اور اپنی اس تکنیک کے باوجود وہ جنگل کے بادشاہ نہیں۔ جو بادشاہ نہیں، مجھے اس کی چال، مہرے، شکار پہ اعتبار نہیں۔ ذرا سی زندگی ہے بادشاہ کے علاوہ کسی کو اڈور کرتے ہوئے گزار دی تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ حکیم نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ یکجہتی کا مطلب جانتے ہو سلطان؟
بھیڑیے یکجٹ ہو کر شکار کرتے ہیں۔ جب ان کا قافلہ چلتا ہے تو آگے طاقتور بھیڑیے ہوتے ہیں، بیچ میں بوڑھے اور بیمار، اور آخر میں مضبوط توانا بھیڑیے۔ یہ ترتیب یوں ہی طے نہیں ہو جاتی، یہ سب جمہوریت طے کرتی ہے۔ جمہوریت اور یکجہتی میں بقا ہے، عافیت ہے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر سلطان کے کندھے کو تھپتھپایا۔ جمہوریت ہی آمریت ہے۔ وہ دھمکا رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً۔ سراج اس دوران کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک اور لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے یہ براہ راست ٹاکرا دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ ایک طرف اس کا بھائی تھا، مگر جب 2 لوگ لڑیں اسے سکون ملتا تھا۔ بھیڑیے بے شک مہذب جانور ہوں گے، ڈپلومیٹک بھی، مگر اقتدار سے کوسوں دور۔ میں ایک گروہ کو لیڈ کرنے کی بجائے چند ایسے لوگ رکھنا پسند کروں گا جو میرا کام بانٹ لیں۔ بوڑھے بھیڑیوں کو چاہیے وہ اپنا مسکن آباد کریں، جنگل اب جوان کندھوں کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ سراج کا جی چاہا تھا سلطان صفدر کا ماتھا چوم لے، ایسے کاری جواب تو اس کے پسندیدہ تھے۔ اب وہ حکیم کو دیکھ رہا تھا، کچھ اچھے ڈائلاگز اس کی طرف سے بھی آنے چاہیے تھے۔ اس کھیل کو مزید آگے چلتے رہنے چاہیے تھا۔ تمہاری یہ اصول اور یہ سوچ صرف جنگل کے بھیڑیوں تک محدود ہے یا پھر سیاست کا میدان بھی؟ حکیم کی آنکھیں سلطان کی بھوری آنکھوں میں گڑ سی گئیں۔ میں زندگی کے ہر میدان میں ایک ہی رائے رکھتا ہوں حکیم صاحب، سہولت سے کہا گیا۔ اپنے بڑوں سے مشورہ کرو لڑکے، تم منہ سے بول رہے ہو، وہ تجربے سے بولیں گے۔ جیسے کہ میں سن لوں گا۔ اس نے استہزائیہ ہاتھ جھلایا۔ بات بگڑنے کے ڈر سے سراج نے اب حکیم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آئیں، میں آپ کو کچھ پتے کی باتیں بتاتا ہوں۔ یار آپ کو میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اس کے کندھے پہ بازو رکھے اسے اپنے ساتھ لیے چلا گیا۔ سلطان چپتی نظروں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے یہ آدمی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ تقریباً پون گھنٹہ بعد وہ واپس صفدر مینشن میں تھے۔ لان میں رکھی کرسیوں پہ دھوپ سینکتے ہوئے چائے کا کپ سلطان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے سامنے حسن بیٹھا تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، سینے پہ سرخ گلاب سجائے، بال سلیقے سے سیٹ کیے، وہ کسی محفل کی جان بننے کو تیار لگتا تھا۔ سلطان کے برعکس وہ اپنی چائے ختم کرنے والا تھا۔ سلطان کے برعکس وہ تازہ دم بھی لگتا تھا۔ بھائی تیار ہو جا کر، فنکشن کے لیے لیٹ ہو جائیں گے ہم۔ چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے اس نے سلطان سے کہا، تم کراچی سے اتنی دور اس شادی میں شریک ہونے آئے ہو؟ سلطان نے کپ میں تھوڑی اور چائے ڈال کر کپ اس کی طرف بڑھایا۔ حسن نے تھام لیا۔ شادی کسی عام انسان کی نہیں ہے، زخرف کی بہن کی شادی ہے یار، تم اس کے باپ کی میت پہ بھی نہیں گئے، اب ذرا غیرت کر لو۔ کارڈ بھیجا اس نے، اگر مجھے بلانا تھا تو خود بھی آ سکتی تھی، تمہارے پاس خود آئی تھی نا۔ سلطان اب لان کی دوسری طرف دیکھنے لگا تھا، چہرے پہ لاتعلقی سی تھی۔ جب اس کا باپ مرا تھا تب اس نے تمہیں خود کال کی تھی، جب تم غم میں نہیں گئے تو خوشی میں تمہیں بلا کر کیا کرتی وہ؟ اس نے اکتاہٹ سے کہتے ہوئے کپ واپس میز پہ رکھا۔ شادان بھی تو نہیں گیا تھا، لیکن اسے بلانے وہ اس کے گھر گئی تھی۔ حسن نے جیسے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شادان اس کے باپ کے قتل والے دن اٹلی میں تھا، مگر اس نے اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر فلائٹ لی اور اگلے 2 روز میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ شادان کو بیچ میں مت لاؤ۔ اوکے، وہ سہولت سے بولا، پھر آگے ہوا اور پلیٹ میں اپنے لیے ایک سینڈوچ نکالا۔ اسی پل حسن کا فون بجنے لگا، وہ زخرف کی طرف سے ویڈیو کال تھی۔ حسن نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہلکے جامنی رنگ کے لباس میں، چھوٹے بالوں کو کرل کیے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے ڈالے وہ اسکرین پہ نظر آئی تو سلطان صفدر ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکا۔ کوئی رنگ تھا جو اس کے چہرے پہ آیا تھا، جس نے قوس و قزح کے تمام رنگوں کو مات دے دی۔ اس کی نگاہیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں، جس کی محبت میں وہ 17 سال کی عمر میں گرفتار ہوا تھا، وہ 11 سال بعد بھی اس کے دل پہ ویسا ہی گہرا اثر رکھتی تھی۔ اس کو اپنے دل پہ غصہ آیا، وہ آنکھیں آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھیں۔ سلطان کو اپنے لیے بے بسی محسوس ہوئی۔ جب تم نے اتنی دیر سے آنا تھا تو آئی کیوں رہے ہو؟ اللہ جانے میں تم جیسے دوستوں کو بلائی آئی کیوں؟ وہ اس پہ بگڑ رہی تھی۔ حسن اسے رام کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چند منٹ بعد بات کر کے اس نے فون کاٹ دیا اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے سلطان کو دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ حسن واضح طور پہ اس تبدیلی کو دیکھ سکتا تھا۔ اب بھی وہ تحیر سے بس یہی 2 لفظ کہہ سکا۔ سلطان نے رخ موڑ لیا، لب بھینچ لیے۔ 10 سال ہو گئے ہیں سلطان، وہ جتا کر بولا۔ 10 سالوں میں یہ واحد جذبہ جس پہ میں قابو نہیں پا سکا، وہ دھیرے سے بے بسی سے بولا۔ حسن اب مزید کچھ کہتا جب سراج صفدر رائل بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ سلطان کو بھی اختیار کوفت ہوئی۔ زخرف اس کی دوست تھی، جب وہ نہیں جا رہا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی؟ بیگانی شادی میں سراج دیوانہ، کاش اس گھر میں سب سے چھوٹا نہ ہوتا، کاش۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ وہ حسن کے سامنے رک کر پوچھنے لگا۔ لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، چہرے پہ بشاشیت تھی۔ دولے کی جگہ آپ کو اسٹیج پہ بٹھائے جانے کے امکان ہے؟ اوہ کم آن، اس نے ہاتھ جھلایا۔ مجھے اس کی بڑی بہن زیادہ پسند ہے۔ کرسی کھینچتے ہوئے وہ بڑے نارمل انداز میں بولا۔ حسن ہنس پڑا تھا۔ سراج نے گہری نظروں سے سلطان کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے حسن آج میرے بھائی نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ حکیم آیا تھا آج، دبے دبے لفظوں میں آفر دی کہ مل کر حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن سلطان صفدر صاحب نے اپوزیشن میں بیٹھے ہمارے واحد حمایتی کو بھی ہم سے ناراض کروا دیا۔ اس نے 3 انگلیوں کو ہتھیلی پہ بجایا۔ حسن غور سے سنتا رہا۔
وہ اس وقت اپوزیشن کا اہم رکن ہے، الیکشن میں وہ ہمیں ٹف ٹائم دے گا۔ سلطان جیتے گا یہ میں ابھی سے لکھ کے دے سکتا ہوں، لیکن سمیع کی گرفتاری کے بعد مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ سلطان کو چھوڑ کر دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ حسن نے اس کی بات کے درمیان ٹوکا۔ سراج کے چہرے پہ یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، وہ اب بھی ان سے لا تعلق تھا۔ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، اوکے؟ جمہوریت ایک بہترین حل ہے، سیاست کھرا کھیل نہیں ہے، سلطان کو ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں میں سکیم کے تلوے چاٹوں یا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر دم ہلاتا رہوں؟ کہیں کا غصہ اب کہیں نکل رہا تھا۔ اس کی ایک جھلک سلطان کے کئی برس کا جمود پاش پاش کر گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں تم تاثر کھو دو، جذبات ختم کر دو۔ سیاست میں نہ بھی اس طرح کہنی ہوتی ہے جیسے اگلے کو ہاں لگے۔ تم آج اسے انکار کرو گے، وہ پاور میں ہے، الیکشن میں دھاندلی کروائے گا، لوگ تمہارے خلاف کرے گا۔ یکجہتی امر ہے، اور جن لوگوں نے اکیلے جنگی لڑی ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملے آج تک۔ وہ بولتے ہوئے رکا، حسن کو دیکھا۔ تم بتاؤ حسن، کیا یہ اس رویے کے ساتھ سیاست میں آگے جا سکتا ہے؟ یہ ایک جمہوری ملک میں حکومت بنانے جا رہا ہے جہاں اسے چھوٹے چھوٹے بھیڑیوں سے یکجہتی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس نے اب تک کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروائے۔ حسن نے ان کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوائی۔ اب تو بہت کم وقت رہ گیا اور ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں سلطان، لوگ تمہارے خاندان کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اگر تم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تو صاف صاف بتاؤ، اس طرح اپنے خاندان کی بنی بنائی ریپوٹیشن کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس کا انداز مصلحت لیے ہوئے تھا۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، تیز سلگتی نظروں سے صفدر اور حسن کو دیکھا۔ نہیں لڑنا مجھے الیکشن، نہیں کرنی سیاست، نہیں جمع کروانی نامزدگی۔ لو کہہ دیا، اب دیکھتے ہیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک بات، وہ میری دوست کی بہن کی شادی ہے، اگر غلطی سے انہوں نے کارڈ میں ود فیملی لکھ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن نے اپنی جنرل نالج کے لیے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے اخلاق، مروت، بڑے لوگوں کا شیوا۔ وہ جل کر بولا، یعنی تمہاری دوست نے نہ تم سے اخلاق نبھایا نہ مروت؟ شاید تم بڑے آدمی نہیں ہو، اس لیے کہتا ہوں آ جاؤ سیاست میں، تمہاری بھی اسی کی طرح قدر ہوگی جیسے میری۔ سراج صفدر نے جیسے اسے بہت پتے کی بات بتائی۔ سلطان کوئی بھی جواب دیے بغیر واک آؤٹ کر گیا تھا۔ زخرف پہ چڑھے غصے میں اضافہ ہونے لگا۔ اسے اس وقت گھر کے فرش تک پہ غصہ آ رہا تھا، کوئی اسے جانے کے لیے اصرار کیوں نہیں کر رہا تھا؟ دوسری طرف سراج اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، زخرف کی بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حسن بے ساختہ ہنستے ہوئے اٹھا تھا، لیکن سلطان نے کہا تھا مت جائیں، گھر میں سب سے چھوٹا ہے وہ، اور چھوٹوں کی کتنی سنی جاتی ہے یہ تو تم جانتے ہو۔ حسن کو بے اختیار اپنے غم یاد آنے لگے۔ وہ دونوں اب گھاس کے کتے پہ قدم رکھتے ہوئے پورٹس کی جانب جا رہے تھے۔ ویسے ابھی اسلام آباد میں ہو نا تم؟ حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوست کے ساتھ جانا تھا اور جا رہا تھا، دوست کے بھائی کے ساتھ، لیکن اگر بھائی اتنا کول ہو تو دوست کو رد کیا جا سکتا ہے۔ پرسوں ایک جلسہ ہے، تم آؤ گے؟ جوائن کرو یار، مزہ آئے گا۔ آپ کا بھائی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں اور آپ جلسے کروا رہے ہیں؟ حسن کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ وہ دونوں اب سراج کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ رہے تھے، باقی دو گاڑیاں گارڈز کی تھیں۔ وہ لڑے گا، اس کے خون میں سیاست ہے، مجھے یقین ہے الیکشن سے پہلے اس کا خون ضرور جوش مارے گا۔ سارا ڈرامہ ہے اس کا، بابا کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، گلاسز اتار کر گود میں رکھے، پھر حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بتاؤ زخرف کی بڑی بہن زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی ملیشیا والی کزن؟ اپنے لیے کسے پسند کروں؟ وہ بیچارہ ایک اہم مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ اب بس خدا کا خوف کرے، حسن کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ عمر 40 ہے اور 135 بریک اپ ہو چکے ہیں آپ کے۔ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ، بھائی زون اور فرینڈ زون ہی ہو رہے ہو، کہو تو میں مدد کروں۔ حسن ہلکا سا مسکرایا۔ 135 بریک اپ کروا کے اب آپ میرے ریلیشن شپ کاؤنسلر بنیں گے؟ کم از کم 135 لڑکیوں نے مجھے بھائی زون نہیں کیا تھا، وہ ترکی بترکی بولا۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں اس معاملے میں ایک جمہوری آدمی ہوں، جو میری اماں اور بہن پسند کریں گی وہی میرے دل کی کرسی کی مالک ہوگی۔ سراج دھیرے سے ہنسا تھا، یعنی یہ کرسی ہمیشہ خالی رہے گی۔ حسن کو تپسی چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیما دھیما سا گنگنا رہا تھا، جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔ 7 سروں کا بادشاہ تھا سراج، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر حسن کو وہ اس وقت دنیا کا سب سے بے سرا انسان لگا۔ کوئی اس طرح بھلا کسی کے دل کے تار چھیڑتا ہے؟ موجودہ دن 10 جنوری شام 8:15۔ انہوں نے تمہیں مارا نہیں؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو شادان نے زبرج اور زخرف سے ان کی واپسی پہ پوچھا تھا۔ اس حالت کے بعد کیا ماریں گے؟ وہ لاپرواہی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اس کا زمرد رنگ کا برینڈڈ ٹاپ اور ٹراؤزر اپنا اصل رنگ کھو چکا تھا۔ چھوٹے سلکی بال اب سخت اور کھردرے لگ رہے تھے، شفاف چہرہ اب بدل کے رہ گیا تھا۔ کیا لگتا ہے وہ کیا کریں گے؟ شادان اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا۔ دوریاں ختم ہو رہی تھیں، تکلفات مٹ رہے تھے۔ دوستوں کے درمیان کبھی نہ کبھی سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔
ان کے درمیان بھی ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے بہرام گرفت کھو دے گا۔ سلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ اگر اس کی جگہ جبل ہوتا تو مجھے زیادہ پریشانی ہوتی، لیکن بہرام ضرور کوئی بے وقوفانہ فیصلہ کرے گا۔ وہ جذباتی آدمی ہے، اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ اس کے جذبات کو ہوا دے گا۔ وہ حسن کے بیڈ کی دائیں طرف کھڑا تھا، اپنے دوست کو پرسکون سانس لیتے ہوئے دیکھتا ہوا۔ فکر ایک چھوٹا لفظ تھا جو وہ حسن کے لیے محسوس کر رہا تھا، وہ کچھ زیادہ تھا۔ مجھے لگتا ہے چارج دوبارہ جبل لے لے گا۔ اگر انہیں اس وقت پلان بچانا ہے تو یہی ہوگا، زبرج بولا تھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ جمہوریت کا وقت ہے، اور جمہوریت جلد باز اور جذباتی ہوتی ہے۔ اس وقت فیصلہ ہوگا اور وہ بہرام کے حق میں ہوگا۔ ان کے پاس صرف آج کی رات ہے، کیونکہ کل سے میرا بھائی مجھے ڈھونڈے گا۔ شادان کا باس اس سے کوئی تشفی چاہے گا، اور یقیناً زخرف کے گھر والے اسے واپس بلائیں گے۔ جس لڑکی کا 3 دن بعد نکاح ہو، اس کے گھر والے یوں اس کی غیر موجودگی سے پریشان نہ صحیح، غصے میں ضرور ہوں گے۔ وہ حسن کے سینے پہ چادر درست کرتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف واپس آیا۔ وہ دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ سلطان دائرے کے عین بیچوں بیچ آ کر بیٹھا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا ٹروجن ہارس کون ہے؟ یہ سوال شادان کی طرف سے آیا تھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال نہیں، شاید وہ ہم میں سے شاید نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں کسی کو کوئی فیور نہیں دے رہے۔ کم از کم ٹروجن ہارس کو تو کچھ فیور ملتی، یا شاید وہ ماسٹر مائنڈ ہے، جینیس، جس نے اپنے پلان میں کوئی جھول نہیں چھوڑا۔ وہ اس طرح سے ہمارا حصہ بنا ہے کہ ہم اس پہ شک نہیں کر پا رہے۔ ہم میں سب سے زیادہ جینیس کون ہے؟ زبرج فرش پہ لیٹتے ہوئے بولا۔ نیند آنے لگی تھی۔ یہی تو المیہ ہے، یہاں ہم سب جینیس ہیں۔ شادان استہزائیہ انداز میں بولا۔ یار اب تو مار کھانے کی سکت بھی نہیں رہی۔ اللہ کرے وہ بہرام ہمیں مارنے کی بجائے کچھ اور ترکیب نکالے۔ اسے ابھی سے اپنا جسم سکڑتا محسوس ہوا۔ اس کی بات پہ باقی سب مسکرائے تھے۔ سلطان نے لیٹے ہوئے زبرج کے پیر اپنی گود میں رکھ لیے۔ شادان ذرا ساگی ہوا اور اس کا سر ذرا سا اونچا کر کے اپنی گود میں رکھا۔ حسن ہوتا تو اس VIP ٹریٹمنٹ پہ تلملا جاتا۔ یہ اس کو پرنسس ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے؟ زخرف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ بیچارے کو گولیاں لگی ہیں۔ شادان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر ہم یہاں سے نکل بھی گئے اور تم UN کے اجلاس میں شامل ہوئے بھی تو سوچو ذرا تم کیسے آ رہے ہوگے، ہاتھ میں ایک سٹک اور لنگڑا زبرج شاہ نواز۔ ہاں، اور UN کے سارے ممبر باقی دنیا کے مسائل چھوڑ سب سے پہلے اس کے پیر کے لیے چندہ جمع کریں گے۔ زخرف نے لقمہ دیا۔ تہخانے کی وہ بوجھل خاموشی اب بدل رہی تھی، گولیوں کی آواز نہیں، دوستوں کی کھلکھلاہٹ میں۔ وہ سب آہستہ آہستہ اپنے فلٹرز ہٹا رہے تھے۔ میری تو پھر بھی خیر ہے بھائی، تو اپنا سوچ، طالبان کا انٹرویو لینے اس منہ سے جائے گا تو مین آف دا ایئر نہ صحیح، میم آف دا ایئر ضرور بنے گا۔ زبرج نے کروٹ کے بل لیٹ کر اسے غور سے دیکھا۔ ناک تو پھوٹ گئی ہے، ہونٹ بالکل بھالو کی طرح سوج گئے ہیں، اور اس کا ماتھا دیکھو، دیوداس کی پارو لگ رہا ہے۔ اس کی آخری بات پہ سلطان اور زخرف کے کہے بلند ہوئے۔ شادان خود بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مذاق برے نہیں لگتے، جن کی دی گالی گالی نہیں لگتی، جن کمبختوں کے رونے ہنسی دلا دیتے ہیں، اور جن کے ساتھ چاہ کر بھی خود پہ بند بٹھا کر بھی سیریس نہیں رہ جاتا۔ ایسے نمونوں کو دوستوں کا نام دیا گیا ہے۔ وہ دوست ہی تھے جن کو جان کے لالے پڑے تھے، مگر اس وقت ایک دوسرے کی کھلی اڑائے جا رہے تھے۔ ذرا کوئی سلطان کی گردن پہ بھی غور کرے، زخرف نے بلاخر منہ کھولا۔ مشہور زمانہ ڈاکٹر سرجن جبل خان احمد زئی سے ٹانکے لگوا کر آیا ہے۔ غضب خدا کا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کے پیمن لگے ہوں۔ میرا مشورہ ہے کاغذات نامزدگی سے پہلے خود کو کسی ہسپتال میں جمع کروانا۔ وہ مسکرایا، پھر گردن جھکا کر دل کھول کر ہنسا، مگر بدلے میں طنز نہیں کیا۔ زخرف وقار کو سلطان کی طرف سے کئی رعایتیں حاصل تھیں۔ اس ہیرو کی اولاد کو کیسے بھول گئے ہم؟ شادان کو بیٹھے بیٹھے حسن یاد آیا۔ نہیں، کیا مطلب بھائی؟ اگر ہماری غیرت ہی جگانی تھی تو 1000 طریقے تھے، اپنا جسم چھلنی کروانا لازمی تھا۔ بالی ووڈ کا فلاپ ہیرو لگ رہا ہے قسم سے۔ سلطان نے میڈیکل کٹ سے ایک ڈبی اٹھائی، اس کا مایا فرش پہ انڈیلا، اور ان کی بات سنتے ہوئے خاموشی سے زخم صاف کرنے والے سرخ مایا میں پتلی سی ٹہنی ڈبوتے ہوئے اس کی مدد سے زبرج کے پیر کی پٹی پر کچھ کر رہا تھا۔ یار اس کو تو پروفیشنل ٹریٹمنٹ ملا ہے، ادھر مجھے تو تم لوگوں نے نیم حکیم کے حوالے کیا ہوا ہے۔ زبرج سلطان کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جانے اس کے پٹی پہ سرخ مایا کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ گولی تو نکل گئی ہے نا؟ یہ نہ ہو گولی نکلنے والا اوزار اندر ہی رہ گیا ہو۔ میری زندگی کا سوال ہے بھائی، اسی نیم حکیم کی وجہ سے تم اس وقت یہاں بیٹھے ہو، بات کرے ہو، ورنہ جب گولی اندر تھی تو ایسے رو رہے تھے جیسے آج یتیم ہوئی ہو۔ خفگی سے کہتے اس نے زبرج کے پیر گود سے باہر نکالے، دھیرے سے، نرمی سے۔ ذرا سی کوشش سے زبرج سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اپنی پٹی پہ لکھے 3 انگریزی حرف دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ وہ نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھ بھی نہیں سکا۔ ہم بھاگیں گے۔ صرف زبرج ہی نہیں، اس کے عقب میں بیٹھا شادان بھی یہی الفاظ دیکھ رہا تھا۔ وہ انہیں مانیٹر کر رہے تھے۔ اگر سلطان صفدر کا دماغ تھک سکتا تھا، ہار نہیں، وہ وہاں سے راستہ نکال سکتا تھا جہاں سوچ اور گمان نہ جاتا ہو۔ وہ اس رخ پہ تھا جہاں CCTV نہیں جاتا تھا۔ وہ باتیں سن سکتے تھے، اشارے نہیں۔ زخرف سے بات کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے آنکھ کے ایک اشارے سے
اس کا دھیان اس پٹی کی طرف دلوایا۔ وہ کچھ حیرت کے عالم میں زبرج کے پیر کو دیکھنے لگی اور پھر جیسے تھم گئی۔ وہ تینوں اب نظریں اٹھائے اسے تک رہے تھے۔ وہ مسیحا بھی تھا، ماسٹر مائنڈ بھی۔ وہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ سی سی ٹی وی کی نظروں سے وہ انہیں بچا چکا تھا۔ زور گڑھ اگر عامر تھا تو وہ 5 لوگ پھر جمہوریت ہے، اور آمریت کا المیہ ہے، اسے جمہوریت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ 10 جنوری، وقت رات 9:06۔ زور گڑھ کی زمین پر تجسس سی ہو گئی تھی۔ ایک ہی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا جرگہ تھا۔ یہ چہرے پرعزم اور جوشیلے نہیں تھے، آج چہرے مضطرب اور بے قرار سے تھے، یہاں تک کہ جبل خان کا چہرہ بھی اس کے اندر کی خلفشار کی عکاسی کرتا۔ بہرام اتنے بڑے دھچکے کے بعد بھی خاموش تھا، کم از کم یہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، بہرام کی گھمبیر آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس وقت آپ سب جانتے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ کچھ بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ چارج ایک بار پھر میرے پاس واپس آ جائے اور سب درست ہو جائے گا۔ ایجنٹ تمہیں چارج دینے بھی یوں بھی نہ لائیں، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں اس پلان سے باہر کر دے۔ اس نے پیغام دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ ایجنٹ ہمارا باپ نہیں ہے اور نہ زور گڑھ اس کے باپ کا ہے۔ یہاں جو ہوگا جرگہ طے کرے گا۔ وہ روایات کا دھتکارا ہوا انسان اب ہمیں بتائے گا ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہرام کے انداز میں سختی تھی، لوگ اس سے متفق تھے۔ ناخن جب بڑھ جائیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا قریبی۔ یہ مت بھولو کہ اس وقت اگر وہ 4 یہاں ہیں تو اس کی واحد وجہ ایجنٹ ہے۔ زور گڑھ اپنے مسیحاؤں کو کب سے بھولنے لگا ہے؟ نہ چاہتی ہوئی بھی جبل طنز کر گیا۔ میں ان 5 میں سے ایک کو قتل کروں گا۔ اعلان تھا کہ کیا؟ ہر ایک نے دم ساتھ لیا۔ جبل یک ٹک پلک چھپکے بغیر بہرام کو تک رہا تھا۔ اس سے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ہمارے پاس صرف آج کی رات ہے۔ سراج صفتر کو شک ہو رہا ہے۔ وکیل صاحبہ کی بہنیں اب واپسی پہ زور دے رہی ہیں اور اب صرف ایک نقلی آواز نکال کر ہم مزید اس کھیل کو نہیں چلا سکتے۔ وہ مزید بھی کہہ رہا تھا مگر جبل ہنوز ششتر تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے سے انکاری ہو۔ قتل کا سارا الزام میں خود پہ لوں گا۔ چند دن کے لیے مقتول کے اہل خانہ میں سے کسی کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ان کی اولاد اب زندہ نہیں ہے۔ میں اسے ماروں گا اور باقی کے 4 لوگ اس موت سے خوف زدہ رہیں گے۔ مقتول کے گھر والے اور باقی چاروں وہ کریں گے جو میں چاہوں گا۔ ایک بار ہمارا مسئلہ عالمی سطح پہ آ جائے گا تو سارے مسائل ختم۔ اس کے بعد میں قتل قبول کر لوں گا، جیل میری سزا۔ بس آپ کو ایک جمہوری فیصلہ لینا ہوگا۔ آپ سب کو میرے حق میں ہونا ہوگا۔ کیا آپ میرے حق میں ہیں؟ وہ اب ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ بڑے بوڑھے، عقل والے، دانشور اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ میں جو کر رہا ہوں اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، علاقے کا دشمن نہیں ہوں میں۔ زور گڑھ کا شوق اب ختم ہو چکا تھا، ہر کوئی بس اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگ متفق نظر آتے تھے۔ جوان لڑکوں نے بغیر کچھ کہے اس کی پشت کی جگہ سنبھال لی۔ اسی پل جبل نے غض و غضب کے عالم میں اپنی پستول نکال لی اور عین اس کی گردن پہ رکھی۔ شور بڑھ گیا، لوگ اسے پیچھے ہٹنے کو کہنے لگے۔ وہ سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اس پہ جمائی ہوئے تھا۔ جس کے منہ سے آواز نکلی اس کا جنازہ جبل خان نکالے گا۔ وہ غرایا، جو اٹھ کھڑا ہوا ہے واپس بیٹھ جائے ورنہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ہم دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے اور میرا بھائی کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جبل خان کا لہجہ جیسے وہاں موجود لوگوں کی ہڈیوں میں سنسناہٹ ہی شامل کر گیا۔ بہرام بے خوف اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے بہرام، کوئی قتل نہیں ہوگا، تم کوئی قتل نہیں کرو گے۔ تم میرے بھائی ہو، لیکن اگر تم نے ایسا دوبارہ سوچا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا، اس کے چہرے پر متوش سا تاثر تھا۔ پھر تم مجھے قتل کر دو، وہ بڑی سہولت سے بولا، کیونکہ اس وقت کرسی میری ہے اور میں یہاں لوگوں کی رائے سے آیا ہوں۔ تم اس وقت میرے بھائی نہیں ماتحت ہو۔ اپنی بندوق ہٹاؤ جبل خان۔ وہ کوئی غیر تھا، کوئی اجنبی۔ وہ جبل کا بھائی نہیں تھا، وہ اس کا بہرام نہیں تھا۔ جب تم فیصلے کر رہے تھے تب میں نے سب مانا تھا جبل، اب تمہیں بھی ماننا چاہیے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تم اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے ہو۔ تم قاتل نہیں ہو بہرام، ہم قاتل نہیں ہیں۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بہرام کے سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ منت کرنے لگا تھا، وہ واقعی منت کرنے لگا تھا۔ ہم پیسہ بنا لیں گے، ہم زمین خرید لیں گے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم قتل نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں قتل کرنے نہیں دوں گا۔ میں نے ایجنٹ سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو توڑنے نہیں دوں گا۔ کوئی قتل نہیں ہوگا، وہ ایجنٹ کا خاندان ہے۔ ایجنٹ تمہیں جان سے مار دے گا، اس کے پر اس سے بڑی بلا ہے۔ میں تمہیں یہ سب کرنے نہیں دے سکتا۔ اسے بے چینی ہوئی، خوف آیا۔ جبل خان پہ زور گڑھ کے سارے پہاڑ گر پڑے تھے۔ زور گڑھ کی کسی بھی فرد کو اب موت سے ڈر نہیں لگتا، اب واحد ڈر بھوک ہے، اب ڈر مفلسی ہے۔ گھر پہ بیٹھی وہ بیٹیاں ہیں جن کا جہیز پورا نہیں ہو رہا۔ بہرام خان کو کسی ایجنٹ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے قدموں میں بیٹھے بھائی کا خیال بھی نہیں کیا تھا، وہ اسے جھٹک چکا تھا۔ کیا جمہوریت میرے ساتھ ہے؟ اس نے چاروں اطراف میں نظر گھمائی، سب کے چہرے عجیب سے تاثرات لیے ہوئے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اپنی رضامندی دیں، زور گڑھ کو اپنا حق دلوانے میں میری مدد کریں۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ گردنیں جھک گئیں اور ہاتھ اٹھنے لگے۔ جبل خان کے جسم سے جیسے سانس قطرہ قطرہ نکلنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے تخت پھسلتی دیکھ رہا تھا۔
بہرام لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، لوگ اس کے حق میں تھے، بندوقیں اس کے ساتھ تھیں، طاقت اس کے لیے آزمائی جانی تھی۔ وہ زور گڑھ کا نیا بادشاہ تھا۔ جبل خان پس منظر میں چلا گیا تھا۔ تخت سے وفاداری اور ایمانداری دور حاضر میں انسان کو یوں ہی نظروں سے غائب کر دیتی ہے۔ اب حوصلہ بچا تھا، کماؤ یا ہار دو۔ اب نظر وہ آ رہا تھا جو ظالم بھی تھا، سفاک بھی، متنفر بھی، اور شاید بہت جلد ایک قاتل بھی۔ جبل خان اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ جو کہانی کے ہر کردار سے زیادہ ظالم تھا، زیادہ فصیح، زیادہ سفاک اور زیادہ ظالم۔ وہ ایجنٹ اور اس کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تمہیں بھی اس سے ملاقات کا شوق ہے؟ 10 جنوری رات 1:30 بجے۔ لکڑی کے تختے پہ اسکیل پیل آپریشن کے دوران استعمال ہونے والا اوزار سے حاشیہ کھینچتے ہوئے سلطان صفدر نے چہرہ جھکا رکھا تھا۔ وہ منہمک تھا اور اس کے اطراف میں بیٹھے 3 لوگ چوکنا۔ چوتھا بھی بستر پہ تھا، مگر اب وہ بہتر حالت میں تھا۔ اسے تھوڑی دیر قبل بھاری پین کلرز دیے گئے تھے، جس سے اسے اپنا بازو سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پشت پہ تکیے تھے جن سے وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بازو پہ پلسٹر بندھا تھا جس کی پٹی اس کی گلے میں بھی جھول رہی تھی۔ آنکھیں روشن تھیں مگر بیک وقت تھکن کا شکار بھی۔ ان 4 لوگوں کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ وہ اپنے زخم بھول گیا تھا۔ یہاں اس جگہ سے سارے زورگڑھ کا نظارہ آتا ہے۔ وہ انگلی سے اپنے بنائے نقشے پہ نشاندہی کر رہا تھا۔ جب میں یہاں سے نکلا تھا تو میں اس پہاڑی کی طرف گیا تھا۔ یہاں روشنی بھی ہے، چند مقامی لوگوں کی رہائش کا بھی۔ زورگڑھ کے چاروں اطراف میں پہاڑ ہیں۔ اس نے نقشے کے گرد ایک گول دائرہ کھینچا اور انہی پہاڑوں کے درمیان راستہ نکلتا ہے۔ باقی 3 راستے بلاک کرنا آسان ہے، لیکن یہ والا۔ اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ نقشے پہ اپنی انگلی سے کھٹ کھٹ کر رہا تھا۔ اس راستے کو بند کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے زورگڑھ کے کچھ لوگ اسکائی ہائی میں کام کرنے جاتے ہیں۔ یہ ان کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ لوگ زورگڑھ کے باقی لوگوں کے خلاف ہیں، جبل اور اس کے خاندان کے خلاف، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب انہیں اپنے ڈوبے ہوئے پیسے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے اور آس پاس یہ اچھی ملازمت اختیار کر لینی چاہیے، جبکہ جبل اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں یہ بزدلی اور بغیرتی لگتی ہے۔ ٹیکنیکلی اسکائی ہائی ان کی زمین ہے، ان کا گھر، اور گھروں میں ملازمت نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، ملازمت نہ کریں، گھر میں بندہ مورل سپورٹ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ حسن سلطان نے مداخلت کرنا اپنا خاندانی فرض سمجھا۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن شاید زورگڑھ کے لوگوں کے مورالز تمہارے جتنے اونچے نہیں ہیں۔ زخرف وقار اس کی بحث کے تمام راستے مسدود کر چکی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو 2 گھنٹے کے راؤنڈ میں تم نے یہ سب جان لیا ہے؟ شادان نے سوال کیا۔ اب تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے لڑنا چھوڑ سکتے ہو، ایک دوسرے پہ شک کرنا چھوڑ دو۔ زبر دبی دبی آواز میں انہیں جھڑکنے لگا۔ ایک دوسرے پہ شک کرنا بالکل مت چھوڑنا، سلطان سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ہمارے درمیان ٹروجن ہارس موجود ہے اور ہمیں اس بات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے 2 گھنٹے راؤنڈ نہیں لگایا، میں نے 2 گھنٹے ریسرچ کی۔ ٹروجن ہارس تم بھی تو ہو سکتے ہو، ہم تمہارے پلان پہ کیسے یقین کریں؟ سلطان نے اپنی نگاہیں اٹھا کے زخرف کو دیکھا، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ پلان اچھا ہے، کول بھی۔ اگر تم مجھ پہ پہلے شک کرتی تو میں ضرور اس بارے میں سوچتا۔ باتیں مت گھماؤ سلطان، وہ ناگواری سے بولی۔ سلطان کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے کب بات گھمائی؟ تم مجھے ٹروجن ہارس کہو گی تو میں بن جاتا ہوں، تم مجھے ایجنٹ کہو گی میں بن جاؤں گا، تم مجھے بہرام کہو میں بن جاتا ہوں، تم جو کہو زی۔ اس کے زی کہنے پہ ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا اور زخرف چڑ رہی تھی۔ اگر تم ٹروجن ہارس ہوئے تو میں تم پہ کیس کرواؤں گی۔ اچھا، یعنی کیسا کیس؟ کس نوعیت کا؟ وہ رخ مکمل اس کی طرف موڑے ہوئے تھا۔ وہ دونوں اپنے ارد گرد کو فراموش کیے ہوئے تھے، یوں جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا تم مجھ پہ کیس کرو گی کہ میں ٹروجن ہارس بن کر بہت ہی ہینڈسم لگتا تھا اور تم میرے لیے اپنے منگیتر کو چھوڑنے پہ تیار تھی، یا پھر میں نے ٹروجن ہارس بن کر اپنے لوگوں سے تمہاری یہ حالت کروا دی؟ وہ اس کے بکھرے حلیے پہ چوٹ کر رہا تھا۔ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ کسی پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہوئی لگتے ہو۔ باقیوں کے لگنے کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، ہینڈسم، کول یا پھر چارمنگ؟ وہ لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں محظوظ تاثر لیے اس کا امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا۔ زخرف کی رنگت سرخ ہوئی۔ میں تمہاری طرف دیکھتی نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا تم کیسے لگتے ہو۔ اس کی صحیح طرح سے سٹی اب گم ہوئی تھی۔ ظاہر اب تم بیچارے کو کہاں دیکھو گی، آج کل تو تم اس لنگور کو دیکھتی ہو نا۔ شادان سلگ کر بولا، ویسے کیا دیکھ کر اس سے رشتہ جوڑا تم نے؟ میرا تو دیکھتی ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تو تم مت دیکھو اسے، میں دیکھوں گی، یہی بات ہے، وہ تڑخ کر بولی۔ سلطان کی مسکراہٹ جانے کیوں پھیکی پڑی تھی، وہ کیوں اسے دیکھنا چاہتی تھی؟ ایک بات بتاؤ زخرف، کیسا آدمی ہے یہ؟ یعنی سرخ جھنڈا تو نہیں، کوئی ماضی کے چکر وغیرہ؟ زبرز نے تھوڑی پہ انگلی رکھ کر سوچتے ہوئے پوچھا۔ پورا سب سمندر ہے، وہ ڈھونڈنے سے بھی اس کے جیسا گرین فلیگ نہیں ملے گا۔ فی الحال تو وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، حسن ہنستے ہوئے بولا۔ سوچو ذرا، تمہارے نکاح میں 3 دن باقی ہیں۔ باقی سب مسکرائے تھے مگر سلطان نہیں، اسے کچھ برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ قسم لے لو مجھ سے تمہاری فکر دیکھی نہیں جاتی زخرف، اگر میں ہانی میں انٹرسٹڈ نہ ہوتا تو باخدا میں تم سے شادی کر لیتا۔
اور تم میرے دوست نہ ہوتے تو میں تمہارا جنازہ اٹھاتا۔ سلطان زیر لب بڑبڑایا۔ تم حسن سے شادی کر لو نا، اچھا پیارا نیک اور سلجھا ہوا بچہ ہے، زبرج نے مشورہ دیا۔ شادی کرنی ہے تو میں راضی ہوں، لیکن یہ جو الفاظ میری شان میں کہے گئے ہیں واللہ سب جھوٹ ہے۔ بیڈ پہ بیٹھا مریض بھی بولا تھا۔ اس نے آنکھیں بمشکل کھول رکھی تھیں، نکاہت سے اس کی حالت بری تھی۔ تھینک یو، لیکن میں تم سب کی طرح شادی کے لیے مری نہیں جا رہی، اور نہ ہی میرا ہونے والا شوہر تم لوگوں جتنا ناسمجھ اور گدھا ہے، اس لیے اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ تم لوگوں جیسے شوہر سے اچھا ہے میں سنگل رہ لوں۔ ابھی سلطان نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ وہ 5 اسیر اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ بہرام خان سپاٹ چہرے کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ تھے۔ آج ان کی نظریں مختلف تھیں، انداز بے خوف۔ کچھ تھا جو بدل چکا تھا، کچھ نہیں، شاید بہت کچھ۔ ان 5 لوگوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، بس غیر ارادی طور پہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، نظریں چوکنا، بدن کی ہر حص حاضر۔ تم لوگوں میں سے ویڈیو بنانے میں پہل کون کرے گا؟ وہ ان کے سامنے آ کر رکا۔ انداز بے لچک تھا۔ جسے بنانی ہے وہ آ گیا، ورنہ آج تمہیں کلمے کے بغیر موت ملے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، جاؤ جبل خان کو بھیجو، زبرج تندی سے بولا۔ کچھ تھا جو ان سب کو کھٹک گیا تھا۔ کیوں؟ جبل خان کو اپنی بہن کا رشتہ دینا ہے کیا؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ ایسی کمینگی سے بولا کہ زبرج زورات ہوئی اس پہ جھپٹا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت لمحے کے 1000ویں حصے میں سست پڑی۔ اس کی گردن پہ پستول کی نال تھی۔ وہ ٹھنڈا پڑ گیا، ساکت، برف۔ اوقات میں رہو گے اب سے تم سب، ورنہ کیا کر لو گے؟ شادان سلگ کر کہتی ہوئی آگے بڑھا۔ اس نے زبرج کی گردن سے پستول ہٹانی چاہی، مگر اسی لمحے بہرام نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں سلطان اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ گولی اس کے عقب میں ستون کے اندر گھس گئی تھی۔ بہرام نے دوسرا فائر زخرف کی طرف کھولا تھا، مگر شادان نے بہرام کے ہاتھ پہ لات مار دی۔ ریوالور نیچے گر گیا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور ہر کوئی سن ہو گیا۔ زخرف اور زبرج جیسے شوق میں تھے، وہ دونوں اس گولی کا شکار ہو سکتے تھے کیا واقعی؟ اس وقت اس پہر ان 5 لوگوں نے سانس تک روک لیا تھا۔ وہ شل تھے، ششتر، شاکی، وہ ایک بے خوفی جو ان کے سینے میں تھی، وہ آج اس لمحے اڑن چھو ہو گئی تھی۔ زور گر صفاقی کی حد کو چھونے لگا تھا۔ یہ ان کے فرشتوں کے گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ دم سادے ہوئے تھے۔ سلطان مردہ ہوتی آنکھیں زخرف پہ گاڑے ہوئے تھا۔ اگر وہ گولیوں سے لگ جاتی تو؟ ہاتھ لرز رہے تھے، جسم جامد تھے۔ تہخانہ وہ نہیں رہا تھا جو 5 منٹ قبل تھا۔ اس بار نشانہ چوکنے پہ دوبارہ نشانہ نہیں بندھا۔ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، اگلی بار ایسا واقعی نہیں ہوگا۔ وہ آگے آیا، سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ آج صبح 6 بجے یا تو بیان آئے گا یا پھر یہاں سے تمہارا لاش جائے گا۔ تم سے میں سمجھداری کی امید رکھوں گا۔ وہ کہہ کر مڑا۔ پشتوں میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور وہ لوگ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے بھی گئے۔ پیچھے مڑ کر 5 اسیروں کو دیکھو تو ان کے چہرے لٹے کی مانند سفید تھے۔ آنکھیں مردہ تھیں۔ ان کے دل ساکت ہونے لگے تھے، اور خوف، موت کا خوف ان کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ آج واقعی ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ آج انہیں واقعی موت سے خوف آیا تھا۔ سلطان صفدر نے 2 قدم آگے بڑھ کر زخرف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ گرفت سخت تھی، مضبوط تھی۔ ایک لمحے نے، صرف ایک لمحے نے اسے ایسا خوف زدہ کیا تھا جس کے حصار سے وہ آدھی زندگی نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک لمحے کے اندر ایسے ایسے فیصلے ہو گئے تھے جو ایک صدی بھی نہ کروا سکتی تھی۔ وہ اس عورت کو نہیں کھو سکتا تھا، اس زندگی میں نہیں۔ 11 جنوری، وقت رات کے 2 بجے۔ وہ سب نیند کے آنے سے نہیں سوئے تھے۔ آج ان سب کو نشاور ادویات نے سلایا تھا، وہ ادویات جو جبل خان نے ان کے کھانے میں ملا دی تھی، جو انہیں چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ انہیں ہر رات ایسی ادویات کی ذرا سی مقدار کھانے میں ملا کر دیا کرتا تھا، کیونکہ ہر رات ایجنٹ کو اس تاریک تہ خانے سے نکل کر اپنا کام کرنا ہوتا تھا۔ یہ پلان ایجنٹ کے بغیر ردی تھا۔ ایجنٹ اس ردی کو شاہی کاغذ بناتا تھا۔ ایجنٹ الفاظ کو کہانی بناتا تھا اور وہی اس کہانی کو سچ کر کے دکھاتا تھا۔ اس پہر اسے اپنی سب تدبیریں الٹی ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ آج ایک بار پھر ان گول چکردار زینوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ حسب معمول تمام سکرینز بجھی ہوئی تھیں، مگر آج ایجنٹ کی ورک پلیس خالی نہیں تھی۔ وہاں 2 لوگ اور بھی تھے۔ جبل خان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور بہرام خان وہ اس کمرے کی واحد نشست پہ براجمان تھا۔ ایجنٹ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ بہرام نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا نہیں، مگر تھام بھی نہیں سکا۔ وہ کرسی سے اتر کر جو ہی سیدھا ہوا تھا، اسی لمحے ایجنٹ نے برق رفتاری سے اسے گھمایا اور ایک ہی بازو کے زور سے اس کا سر میز سے لگایا۔ 2 سے 3 بار اس کا سر میز پہ مارتا رہا۔ بہرام پھڑپھڑانے لگا، مگر اسی پل ایجنٹ نے اپنے گھٹنے سے ایک بار اس کی پشت پہ کیا تھا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ وہ صفاقی کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ وہ دھڑا دھڑ اس کا سر میز پہ مار رہا تھا۔ میز کی سطح خون آلود ہونے لگی۔ جرت کیسی ہوئی تمہاری میرے خاندان پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ وجود غرایا تھا، ایک غیر انسانی غراہٹ۔ اگر تم نے دوبارہ اس کمرے میں آ کر گولی چلائی تو میں تمہارے جسم کے اندر اتنے سوراخ کروں گا کہ تمہاری روح پرواز کر جائے۔ بے غیرت آدمی، تم نے میرے لوگوں پہ گولی چلائی؟
اس نے بہرام کو بالوں سے کھینچ کر اوپر اٹھایا۔ جبل بالکل خاموش تھا، ایسا جیسے یہ کسی فلم کا منظر ہو، ایسے جیسے سامنے اس کا کوئی عزیز نہ ہو۔ ایجنٹ نے اب اسے زمین پہ پٹخا تھا۔ بہرام شاید مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ وہ زمین پہ گرا پڑا تھا اور ایجنٹ اسے پیر سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جبل خان کا دل بسیجا تھا، اس نے آگے بڑھ کر چاہا مگر رک گیا، لب بھینچ لیے۔ ایجنٹ اپنے بوٹ اس کے منہ پہ، کمر پہ مارے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے اشتعال کی کوئی حد نہیں تھی۔ جبل کو اب اس کا ہر وار اپنے دل پہ ہوتا محسوس ہوا۔ جان سے مارو گے تم میرے لوگوں کو، جان سے مارو گے میرے خاندان کو، مارو گے تم خود بھی تو نے مار رہے ہو۔ وہ ہاتھ چہرے کے سامنے لاتے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بولا تھا، دھوکہ، جھوٹ، دغا، تم نے بھی تو انہیں موت دی ہے۔ میں ماروں گا، لیکن اگر کسی اور نے مارا تو جان سے ماروں گا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور بہرام کا منہ دبوچا اتنی سختی سے کہ اس کے جبڑے ہل کے رہ گئے۔ اس کا دوسرا ہاتھ جبل کی طرف بڑھا ہوا تھا، بلا تردد وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ریوالور رکھ چکا تھا۔ ایجنٹ نے وہی ریوالور عین اس کی شہرگ پہ رکھا۔ جبل خان کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کوئی میخ سی ٹھونک دی ہو۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ایجنٹ کی صفاقی دیکھتا رہا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو موت کے بہت قریب دیکھتا رہا۔ تخت اگر امتحان لیتا تھا تو جبل خان کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ جو پلان پہلے دن تھا اب بھی وہی رہے گا۔ اگر تم نے اسے بدلنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری لاش کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ بہرام ایک عجیب سی بے خوفی لیے اسے تک رہا تھا، نڈر، بے باک۔ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں ایجنٹ، اب میں تمہارا غلام نہیں، زور گڑھ کا بادشاہ ہوں، تمہارے پلان پہ تھوکتا ہوں میں۔ وہ عجیب کھوکھلی سی ہنسی ہنسا، یارا زاک واراشا۔ اس کی ایک آواز پہ اسکرین سے ایک بار پھر آپس میں جدا ہوئیں۔ دروازے کی پٹ کھلے اور کثیر تعداد میں کئی نوجوان لڑکے ہاتھوں میں بندوق کے لیے اندر داخل ہوئے۔ ایجنٹ ایک لمحے کے لیے بالکل تھم گیا۔ ان کے ہاتھ میں جو بندوقیں تھیں وہ ایجنٹ لایا تھا، وہ غیر قانونی اسلحہ جس کی بندوقوں کے نمبرز اس نے بیٹھ کے تبدیل کروائے تھے، آج وہی بندوقیں ایجنٹ کے اوپر تان لی گئی تھیں۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا مگر اسے بس رنج سا ہوا۔ اسے اٹھ کر ان لوگوں کو مارنا چاہیے تھا مگر وہ شل رہ گیا۔ جمہوریت اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ بہرام نے اسے دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ جبل خان تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ وہ جو اپنے بھائی کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا وہ ایجنٹ کو زمین بوس ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایجنٹ بھی یوں اپنے پلان کو زمین بوس ہوتے نہیں دیکھ پایا تھا۔ تم کون ہو ایجنٹ؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ بہرام اب اس کے سر پہ کھڑا سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہارا نہ اپنا نام ہے نہ کوئی شناخت، تم ایک کٹ پتلی ہو۔ اگر ایک بار بھی اب تم نے مجھے میرے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ تم کون ہو، نفرت کریں گے وہ تم سے۔ اس کا دل لہرا رہا تھا اور ایجنٹ نے واقعی اپنا دل ڈوبتا محسوس کیا۔ تمہارے ہاتھ سے جمہوریت نکل چکی ہے، اب تم سے جو ہو سکتا ہے وہ تم کرو۔ میں نے نہ تمہیں پہلے قبول کیا تھا نہ اب کروں گا۔ وہ ذرا سا اس کے قریب جھکا، تمہاری یہ آنکھیں، مجھے ان آنکھوں میں کچھ نہیں دکھتا۔ یہ آنکھیں صرف جبل خان کو اپنی آنکھیں لگتی ہوں گی، مجھے نہیں۔ وہ ایک بار پھر اسے خطۂ غیر کر گیا تھا۔ ایجنٹ کے لیے گویا یہ تانا نیا نہیں تھا مگر دل میں اٹھنے والا درد آج نئے سرے سے اٹھ گیا تھا۔ وہ گنگ سا ہو گیا تھا، کہنا بہت کچھ چاہتا تھا مگر وہ چپ رہا۔ بہرام اب اپنے ساتھیوں کو لیے وہاں سے جا رہا تھا۔ جبل خان اب بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے، زور گڑھ کے سب سے قابل لوگ، وہ جو ایک دوسرے کا عکس تھے، انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ کئی ساعتیں بعد ایجنٹ کی ہلکی آواز اس کمرے میں گونجی تھی، میں نے تم سے کہا تھا جبل، میں نے کہا تھا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس پلان میں شامل کیا جائے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ میرا بھائی تھا ایجنٹ، جبل جیسے تھک کر بولا، تم نے جذبات درمیان ملائے، میں نے تمہیں بتایا تھا جذبات دیمک ہیں، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگلے کئی منٹ وہ دونوں اس فرش پہ بیٹھے رہے۔ خاموشی کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ مختلف خوف تھے جو ان دونوں پہ مختلف طریقوں سے حاوی ہو رہے تھے۔ کئی منٹ بعد جبل کی تھکی ہاری آواز سماعتوں سے ٹکرائی، تخت ہمیشہ اتنی قربانیاں کیوں مانگتا ہے؟ ایجنٹ خاموش رہا۔ کئی لمحے بعد وہ ہتھیلی سے فرش پہ زور دیتے ہوئے اٹھا، واپس کرسی کی طرف جاتے ہوئے اس کی قدم لڑکھڑاہٹ کا شکار تھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا ملال تھا۔ بہرام خان نے اس کی کھڑی فصل کو آگ لگائی تھی۔ تخت قربانی نہیں مانگتا، تخت چوزر ہے، وہ اس انسان کو چنتا ہے جو اس کے لائق ہو۔ تخت بس امتحانی پرچہ تھما دیتا ہے، اس میں قربانی کا حصہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، قابلیت اور وفا کے سوالوں کے جواب بھی آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ کئی بار لوگ تخت کی اس امتحان میں بہت بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اب اپنی اسکرینز روشن کر چکا تھا، چہرے پہ اسپاٹ تاثرات تھے، وہ کھٹا کھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ جبل خان تہی دامن تھا، اسے یہ کام نہیں آتا تھا، اسے قیادت آتی تھی، وہ جو اس سے چھن گئی تھی۔ تخت کا امتحان پاس کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تم جیسے، مجھ جیسے کیسے؟ فرض شناس، سچے، دل کے صاف اور تخت کے لیے کچھ بھی قربان کر دینے والے، محبت بھی۔ وہ کہہ گیا تھا، کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اور تخت کا امتحان فیل کر دینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے والے جب بڑھ جائیں تو سہنے والے دل کو پکا کر دیتے ہیں۔ جبل خان کو یہ کرنا پڑا۔
بہرام خان جیسے جلد باز اور بے غیرت وہ تخت کو استعمال کر رہے، باخدا وہ ایسی جگہ مرے گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ ایسے مت کہیں، بھائی ہے وہ میرا۔ تخت اپنے آپ کو استعمال کیا جانا نہیں بھولتا، وہ ایسی فصل ہے جو ایک لمبے عرصے بعد پھل دیتی ہے، مشقت، محنت اور وفاداری کی کھاد کے بعد۔ بہرام نے یہ تینوں چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ وہ اب اسکپر نامی کسی شخص کو ایک ای میل بھیج رہا تھا، ساتھ ساتھ دوسری اسکرینز پہ بہت کچھ چل رہا تھا۔ جانتے ہو جبل خان، جب ہم چھوٹے تھے تب بہت کہانیاں سنی تھیں کہ تخت کے مالکین کو کبھی چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ غلط تھا، جھوٹ تھا۔ نیند انہیں نہیں ملتی جنہوں نے تخت کو کھوٹا کیا، اس کے ساتھ بے وفائی کی اور جمہوریت کے ساتھ دوگلا پن کیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے تم اس وقت یہاں میرے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں۔ اسکپر کی جوابی ای میل فوری طور پہ آئی تھی۔ وہ ناراض تھا، اس کے ہر لفظ سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ ایجنٹ اب اس کا جواب لکھ رہا تھا، ساتھ 2 سے 3 USB اٹھا کر ایک سے دوسری اسکرینز کے عقب میں گھساتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مشینوں کی سی پھرتی تھی، اس کا دماغ یہ ایک دماغ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں جبل، کیا تم اسی طرح میرے ساتھ رہو گے یا پھر جذبات تمہارا راستہ روک لیں گے؟ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے ایجنٹ؟ اس نے گلہ نہیں کیا، بس سوال کیا۔ بہرام خان نے اس سے ایک دن کے اندر اندر بہت کچھ چھینا تھا۔ سر فہرست اس میں اٹھی ہوئی گردن، مان اور ایجنٹ سے گلا تھا۔ مجھے ان لوگوں پہ بھی بھروسہ تھا جن کے ہاتھ میں نے بندوقیں دیں اور آج وہ انہیں مجھ پہ تانے ہوئے تھے۔ رنج تھا کہ ملال تھا، اس کا دل بری طرح شکست کھا گیا تھا۔ میں انہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، جبل فوراً بولا تھا۔ معاف تو اب تم بھی نہیں کیے جاؤ گے جبل خان۔ ایک جملہ تھا، صرف ایک، اور جبل خان کا دل شل ہو گیا۔ تم نے میرے حکم، میری بات کو ٹال کر جذبات اور بھائی چارہ نبھایا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ درست کہتا تھا، اس کی بات پتھر پہ لکیر نہیں تھی۔ ایجنٹ بذات خود کچھ لوگوں کے لیے ایک پتھر تھا، کیا وہ جبل خان کے لیے بھی یہی بن رہا تھا؟ وہ بے بسی سے سب تماشا دیکھتا رہا۔ کئی لمحے بعد جبل خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ بہت کچھ کھو چکا تھا، وہ بہت کچھ کھونے والا تھا۔ شروعات ہو چکی تھی، انت کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دنیا مکافات عمل ہے، چاہے اس کا حق چھینا گیا ہو، چاہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ 4 لوگوں کو یہاں لانا، ٹارچر کرنا، قید کرنا، خوف زدہ کرنا، یہ غلط کام تھا، غلط طریقہ۔ کسی کے خلاف سازش رچاتے وقت اگر تمہیں لگتا ہے اس سازش کے جراثیم تم سے نہیں چمٹیں گے تو تم غلط ہو۔ وہ سب آج صبح یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایجنٹ اسکرین پہ گاؤں کے مختلف مناظر دیکھتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ تم ان کے پاس یہ آفر لے کر جاؤ گے، تم انہیں زندہ سلامت یہاں سے نکالو گے، یہ تمہارا امتحان ہے اور یہی میرا حکم۔ لیکن زور گڑھ زمینیں، اس نے تیزی سے گردن موڑ کر پوچھا۔ تمہارے خاندان کی بے وقوفی میں اپنے خاندان کو نہیں جھونک سکتا۔ میں نے سب کیا تھا لیکن ان کی جان کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں، تمہارا وہ بے وقوف بھائی بھی نہیں۔ وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا، جبل کو بھی، ان سکرینز کو بھی، ہواؤں کو بھی۔ کاش دنیا انسان کے پلینز پہ چلتی۔ وہ سب یہاں سے صحیح سلامت واپس جائیں گے، میں بھیجوں گا انہیں۔ کیا کوئی اس کی بات مان لے گا یا زور گڑھ ایسا کھیل کھیلے گا جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا؟ انحراف، بغاوت۔ 11 جنوری رات 4:30 بجے۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو، کوئی اس کے بازو پہ ناخن سے چبھو رہا ہو یا جیسے اس کی پیٹھ پہ ٹھوکر مار رہا ہو۔ زبر شاہ نواز کی تمام حسیات نیم غنودہ تھیں۔ وہ اس جھنجھوڑنے پہ بمشکل آنکھیں کھول سکا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں پہ واضح طور پہ گلابی پن تھا۔ وہ مندی مندی آنکھیں لیے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا، سب کچھ دھندلا تھا۔ وہ بامشکل اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے سر پہ کھڑے اسے لاتے مار مار کر جگاتے شادان کو دیکھ کر سوال کیا۔ باہر تمہاری بہن کی بارات آئی ہے، اٹینڈ کرو اٹھ کر۔ میری تو کوئی بہن ہی نہیں، وہ واپس چادر اپنے سر تک کھینچتے ہوئے بولا۔ بالکل، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، لیکن یہ زور گڑھ کی کرامات ہے، یہاں بغیر بیوی کے سالے مل جاتے ہیں اور بغیر بہن کے براتیں آ جاتی ہیں۔ اب کی بار اس نے ایک زوردار لات اس کی کمر پہ رسید کی۔ زبرے جھڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے چند لمحے لگے تھے صورتحال سمجھنے میں۔ جبل خان آخری زینے پہ بیٹھا تھا، حنزلہ اس کے ساتھ تھی۔ سلطان اپنے بستر پہ بیٹھا ناخن چبھوا رہا تھا اور حسن اپنے بیڈ پہ آنکھیں مکمل کھولے بیٹھا تھا۔ زخرف بے یقینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ زبرج کو یکدم کسی انہونی کا سا احساس ہوا۔ کیا واقعی بغیر بہن کی بارات آ گئی تھی؟ آپ سب آج یہاں سے جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک نقشہ بھی دوں گا اور جائے پناہ بھی۔ یہاں سے نکل کر آپ وہاں میرا انتظار کریں گے اور جب تک میں وہاں نہ آ جاؤں آپ میں سے کوئی بھی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ اور آج جو ہی بیٹھے بیٹھے تمہیں ہمارے ساتھ رحم دلی کرنے کا شوق کیوں چڑھ گیا؟ وہ چکر کاٹتے کاٹتے بھی رکی اور ترش انداز میں بولی۔ صرف آج نہیں، باقی دنوں میں بھی میں نے آپ سے ہمدردی کا سوچا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے آپ کی حرکتیں میری ہر مربت اور پیش قدمی کو بری طرح متاثر کرتی رہی ہیں۔ وہ اسی کے انداز میں بولا۔ زخرو سمیت ان تمام لوگوں نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا تھا۔ جبل خان ہنوز پاٹ اور ٹھنڈے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی حنزلہ گم سم تھی، جبکہ جبل نے اسے اشارہ کیا۔
حنزلہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے پیروں میں رکھے 5 بیگز اٹھائے۔ وہ کسی گو بیگ جیسے تھے۔ وہ تمام بیگز ایک ایک کرتی ان کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ ان بیگز میں آپ سب کی ضرورت کا کچھ سامان ہے اور کھانے پینے کی چیزیں۔ کسی قسم کا ہتھیار ان میں نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر ایسا کوئی ہتھیار ہو تو آپ اسے میرے ساتھیوں پہ استعمال ضرور کریں گے۔ باخدا اگر میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو میں اسے تمہاری گردن پہ پھیرتی۔ آپ کی صلاحیتوں پہ میں آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا ہوں خاتون، وہ برجستگی سے بولا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے جبل خان، کچھ میری صلاحیتوں کے بارے میں بھی جان لو۔ سلطان صفتر برداشت بس اتنی کر سکتا تھا۔ زخرف تم یہاں آ کر بیٹھو۔ اگلی بات اس نے زخرف سے کہی، کچھ اس انداز میں کہ وہ واقعی اس کی طرف چلی آئی۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھو تو حنزلہ اب ایک بیگ شادان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ الجھن رقم تھی۔ شادان اسے اس طرح نہیں دیکھ سکا، اسے ان حالات میں بھی کچھ سوچا تھا۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ اس نے فرینچ میں پوچھا۔ حنزلہ اس کی بات پہ بری طرح تپی تھی۔ ویسے تو اس میں تمہاری لاش ہونی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں لالا کو تم پہ ترس آ گیا، اس میں تمہاری جان بچانے کا سامان ہے۔ وہ بے رخی سے بولی، لیکن میری جان تو زور گڑھ میں اٹکی ہے۔ اور اب دوبارہ وہی جملے فرینچ میں دہرا رہا تھا۔ کیا میں اس بیگ کو چھوڑ کر تمہیں ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سنجیدگی اور وارفتگی سے پوچھ رہا تھا۔ حنزلہ نے دانت کچکچایا اور آگے بڑھ کر اس کے پیر پہ جوتوں سمیت چڑھ کر آگے نکل گئی۔ شادان نے بھی اختیار چیخ دبائی تھی، اسے چیئر اپ کرنے کا یہ صلہ ملا تھا۔ ہم تم پہ اعتبار کیوں کریں؟ ہو سکتا ہے تم ہمیں اس سے زیادہ بری جگہ لے جاؤ، آخر بہرام تمہارا ہی تو بھائی ہے۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے حسن نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جبل نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ یہ سوال کچھ دیر پہلے تم سب نے سلطان صاحب سے بھی کیا تھا نا؟ خیر انہوں نے تو جواب دینے کے بجائے سرکس شروع کر دیا تھا، لیکن میں جواب دینا پسند کروں گا۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے جبل خان، کیونکہ سرکس تمہارے بس کی بات نہیں۔ تمہارے منہ سے نکلی ہر بات پہ صرف غصہ ہی آ سکتا ہے۔ سلطان ناپسندیدگی سے بولا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ جیسے برا مان گیا۔ خاتون نے میرے ساتھ کئی بار مذاکرات کی اور وہ میرے سینس آف ہیومر کو کافی انجوائے کرتی ہیں۔ کٹ دا کریپ، زخرف نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ اپنے بھائی کے خلاف کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ کیونکہ وہ غلط ہے۔ ہم یہاں کسی کو قتل کرنے نہیں لائے۔ آپ یہاں ہمارے مہمان ہیں، آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اور اس گاؤں کا سردار ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں اپنی زمین سے آپ کو بحفاظت باہر چھوڑ کر آؤں۔ اور تمہارے اندر یہ فرض شناسی کے کیڑے کب سے جنم لینے لگے؟ حسن نے طنز کیا تھا۔ ہم یہاں مہمان ہیں؟ اوہ یہ تو نہیں خبر ملی ہے، بلکہ یہ پہلا گاؤں ہے جہاں مہمان کو کپڑے کی طرح دھویا جاتا ہے۔ ان کے سر پہ بندوق کا دستہ مار مار کر ان کے دماغ کے پیچ ہلا دیے جاتے ہیں۔ سن پہ نازک کی نازک کلائی جلائی جاتی ہے۔ مستقبل کے عظیم سیاستدان کی گردن پہ کپڑے کی طرح ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ وہ تیز تیز بولتی بھی رکا۔ وقت کے عظیم بیرسٹر کے بازو پہ لگی گولیاں ایک نیم حکیم سے نکلوائی جاتی ہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر حنزلہ کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی تم مجھے یہاں سے نکلنے دو ذرا، پہلے تمہیں میڈیکل کالج سے ایکسپیل کرواؤں گا، اس کے بعد تم پہ اپنی غلط سرجری کا کیس کرواؤں گا، اتنی تم سرجن۔ یہ اپنا منہ بند کرنے کا کیا لے گا؟ حنزلہ اس کی بکواس سے اکتائی۔ ہمارے 10 سال لے لیے، تمہارے لیے شاید کوئی اور پیکیج ہو۔ شادان نے کندھے اچکائے۔ اپنے کڈنیپر کے لیے ایسا کوئی پیکیج نہیں ایجاد کیا میں نے۔ کسی کے پاس ٹیپ ہے؟ حنزلہ بچے جاؤ اس کے منہ پہ ٹیپ لگاؤ۔ جبل کے اس حکم پہ حسن بری طرح ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اگر کسی نامحرم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ساتھ اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ میں کوشش کروں پھر؟ میں تو تمہارا محرم ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ جبل نے فراخ دلی سے آفر کی۔ انہی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے ہاسٹیجز کا فیورٹ تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب چپ رہنا پسند کروں گا، وہ بڑے سکون سے بولا۔ جان بچی لاکھوں پائے۔ ہمارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں، لہٰذا وقت ضائع کی بغیر شروعات کرتے ہیں۔ جبل سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ اب ان کے سامنے کھڑا تھا، مسیحا کی طرح، اپنی قوم سے منحرف مسیحا۔ کیا ایسے مسیحاؤں پہ اعتبار آ جایا کرتا ہے؟ اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں، 6 بجے بہرام خان آ جائے گا اور تب میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اس لیے ہم لوگ ابھی اور اسی وقت نکلیں گے۔ آپ سب کے پاس ایک ٹریکر ہوگا، لیکن چونکہ سگنلز آن نہیں ہوں گے تو وہ ہر وقت نہیں چل سکتا۔ ٹریکر صرف اس وقت آن ہوگا جب ہم کچھ وقت بھی جیمر ہٹا دیں گے، اور یہ جیمر ہر 15 منٹ بعد کھلے گا۔ آپ کے گیجٹ میں صرف اور صرف میپ ہوگا، وہ ایک ڈیجیٹل میپ ہوگا جو آپ سب کو ایک ہی سیف پلیس کے نقشے پہ لے جائے گا۔ آپ سب اکٹھے نہیں جا سکتے، 2 سے 3 لوگوں کو ٹیم بنانی ہوگی، لیکن اس کے پہلے آپ لوگ یہ سوچ لیں مجھ پہ یقین کر کے یہاں سے جانا ہے یا پھر یہاں رہ کر اپنی موت کا انتظار کرنا ہے۔ وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ قائد سے بات کرنا اسے پسند تھا۔ سلطان نے مڑ کر اپنے تمام ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ نیم رضامند تھے یا شاید نہیں تھے، لیکن وہ راضی تھا۔ اسے جبل خان کی آنکھوں میں جو دکھا تھا وہ کم از کم دھوکہ نہیں تھا۔ اوکے ہم راضی ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھایا، لیکن ٹیم میں بناؤں گا۔ ٹریکر کو سب سے پہلے میں دیکھنا چاہوں گا، اور مجھے اس محفوظ مقام کے بارے میں بھی سب جاننا ہے۔ تم ٹیم بناؤ، باقی کام ہم کر لیتے ہیں۔ جبل خان راضی تھا یا یہ ایجنٹ کے آرڈرز تھے، اندازہ کرنا مشکل تھا۔ سلطان وہاں کھڑے ہر شخص کو دیکھنے لگا۔ شادان اور حسن ایک ساتھ ہرگز نہیں، وہ دونوں آرگومنٹس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ زبرج اور حسن
وہ 2 قدم آگے آیا، ایک نظر زخرف کو دیکھا اور ایک سوال دل سے کیا۔ دل کا جواب وہی تھا جو ہونا تھا۔ وہ کسی کھیل، کسی مصیبت، آفت، کہیں بھی سلطان صفدر زخرف وقار کو اپنے تصور میں بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان صفدر اور زخرف، وہ کہہ کر مزید آگے آیا، سید شادان، حنزلہ صاحبہ۔ شادان کا جی چاہا تھا اس کا ماتھا چوم لے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دوست ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ ہر کوئی راضی تھا سوائے حنزلہ کے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن جبل کو دیکھ کر چپ رہی۔ اب ذرا کچھ ترمیم کر لیتے ہیں، جبل لسانیت سے بولا۔ زبرج، حسن اور عیسیٰ۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آیا ایک لڑکا مسکراتی ہوئے زبرج اور حسن کے ساتھ آ کر ٹھہر گیا۔ وہ جبل کی کاربن کاپی تھا، اس کا جڑواں بھائی۔ شادان صاحب، حنزلہ اور مرید۔ اس نئے اضافے پہ شادان مٹھی بھینچ کر رہ گیا۔ اب باقی 2 لوگ تھے، سلطان اور زخرف۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے اور جبل ان کے ساتھ۔ پھر وہ جیسے ہلکا سا مسکرایا، یا شاید سلطان کو لگا تھا، آپ دونوں کو میں اپنے ساتھ کا شرف بخشوں گا۔ اور یہاں تکون مکمل ہوا۔ ہرگز نہیں، سلطان تیزی سے بولا تھا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو سلطان، تم سب یہاں میرے ہاسٹیجز ہو، میں تمہارا نہیں۔ تم صلاح دے سکتے ہو اور حکم میں، جسے تم ٹال نہیں سکتے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ سوال اور بحث کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ٹریکر ڈیوائس صرف ہمارے پاس ہوگی، لیکن ہم ایک ساتھ نہیں جائیں گے، مختلف راستے، مختلف ٹیمز، اور اگر ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں یا پھر کہیں پکڑ لیے جائیں تب بھی ہم اسی عمارت میں واپس آئیں گے جو ہماری منزل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ محض سلطان صفدر کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، ورنہ ان کے نکلتے ہی جبل خان کے یہاں سے نکلنے کی راہیں مسدور ہو جانی تھیں۔ اور بہرام، وہ تھوڑی دیر میں یہاں آتا ہی ہوگا۔ زبرج نے خدشہ ظاہر کیا۔ میں اس کے لیے یہیں رکنے والا ہوں، آپ دونوں مجھے مس کریں گے لیکن میں آپ کو کچھ وقت بعد ہی جوائن کر سکتا ہوں۔ وہ زخرف اور سلطان سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ پرسکون تھا، مگر جو دل پہ قیامت گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ 5 لوگ یہاں سے نکلنے والے تھے، پورے 4 دن بعد۔ ان کی مصیبتیں ختم ہونے والی تھیں، پورے 4 دن بعد۔ وہ بالآخر آزاد ہونے والے تھے، پورے 4 دن بعد۔ وہ 4 دن 4 صدیوں کے برابر تھے۔ وہ ان چہروں کے ساتھ نہیں جا رہے تھے جن کے ساتھ آئے تھے۔ اور دل، کیا وہ 4 دن بعد وہی دل لیے جا رہے تھے؟ جبل خان اپنی 4 سالہ پلان کو خاک ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں جیسی میخیں گڑ رہی تھیں جنہیں وہ آج سے 40 سال بعد تک یاد رکھنے والا تھا، کسی کو بتائے بغیر، چپ چاپ، تنہا۔ تاریخ میں پہلی بار سیاد اپنے اسیر آزاد کر رہا تھا، رنج اس پہ لازم تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 5:30 بجے۔ گول چکردار زینوں سے اترتے ہوئے وہ دم سے نیچے گرا تھا۔ اس کا زخمی پیر ایک بار پھر خون رسانے لگا تھا۔ اسی زخم پہ زور پڑنے سے اس کے پیر میں درد کی لہر اٹھی تھی اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بری طرح لڑکھڑا کر گرا تھا۔ سچ شکر کہ فرش لکڑی کا تھا اور اسے زیادہ چوٹیں نہ آئیں، مگر پیر سے اٹھتا درد اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑانے کا باعث بنا تھا۔ زبرج شاہ نواز کئی لمحے درد برداشت کرتے ہوئے اسی فرش پہ بیٹھا رہا تھا۔ شادان اور زخرف اس کے ساتھ فرش پہ آ کر بیٹھے تھے۔ حنزلہ اور اس کا ساتھی یوں اتر کر آئے جیسے یہ ان کے روز کا معمول ہو۔ اب ذرا نظر اٹھا کر دیکھو تو سلطان صفدر اپنی پشت پہ حسن سلطان کا توانا وجود لادے نیچے اتر رہا تھا۔ حسن نے اپنی پٹی والے بازو کو بالکل بے حرکت چھوڑ رکھا تھا اور دوسرا بازو اس کے گلے میں ڈال کر جیسے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ سلطان لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے ہوئے اس کا وزن برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں اس فرش پہ کھڑے ان تمام لوگوں نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ سلطان صفدر وہ آدمی تھا جسے اپنے ساتھ ساتھ ان چاروں کا خیال بھی آتا تھا۔ وہ خود غرض اناؤں کا مارا ہوا محض لگتا تھا، جنہیں وہ چاہتا تھا ان کے لیے کوششیں ان کے قدموں میں ڈھیر کرتا تھا، انائیں چھوڑ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام لوگ اس فرش پہ اکٹھے تھے۔ جبل خان ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، واضح رہے وہ کھڑا تھا۔ ایجنٹ کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکا تھا۔ اسکرین پہ کچھ مناظر چل رہے تھے۔ وہ ایک عمارت تھی، بوڑھی بوسیدہ عمارت، ایسی جیسی نیٹ فلکس کی کسی سیریز میں ایستھیٹکس دکھانے کے لیے لائی جاتی ہو۔ آس پاس لمبے اونچے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ یہ زور گڑھ کا واحد چرچ ہے، لیکن یہاں مسیح آبادی بے حد کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، اس لیے یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے۔ جبل بول رہا تھا، باقی سب سن رہے تھے۔ یہ عمارت ہمارا گول ہے، یہاں سے نکل کر ہمیں اس عمارت تک جانا ہے۔ آپ سب جب یہاں اکٹھے ہو جائیں گے تب میں آ جاؤں گا اور آپ کو یہاں سے نکال لوں گا۔ یہاں سے نکال کر میں آپ کو پل کے راستے سے اسکائی ہائی تک چھوڑ کر آ جاؤں گا اور آگے کی منزل آسان ہے۔ زور گڑھ سے نکلنے کے بعد آپ سب آزاد ہوں گے۔ وہ ان کی طرف مڑا، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ شکوک و شبہات بھی تھے، یقین بھی تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی راستہ بھٹک جائے یا پھر اس ہدف تک نہ پہنچ سکے تو آپ یہاں آئیں گے۔ اس نے مڑ کر ایک اور عمارت پہ نشاندہی کی۔ وہ ایک پکا 2 منزلہ گھر تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہ تو کوئی گھر ہے، ان کے مالکین کا کیا؟ شاطان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جبل خاموش رہا۔ حنزلہ آگے آئی۔ یہ ہمارا گھر ہے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مورے اپنے گھر آنے والے پہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔
موری کی بیٹی کچھ اخلاقیات تم بھی اپنی ماں سے سیکھ لو، وہ تڑک کر فرینچ میں بولا۔ کم وقت موقع کی مناسبت سے فوراً زبان بدل لیتا تھا۔ میری بہن سے بلا ضرورت مخاطب مت ہوا کرو، جبل کے دو ٹوک انداز میں کہنے پر جہاں حنزلہ نے مسکراہٹ دبائی وہیں شادان کلس کر رہ گیا۔ بہرام پارٹ 2 کو کیسے برداشت کرے گا وہ؟ اس گھر میں پناہ لینے کا ایک اور فائدہ ہے کہ بہرام کبھی بھی اپنے لوگوں کو لے کر اپنے ہی گھر پہ تمہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا، اور یہاں میں تم سب کو بہت اچھے سے کسی محفوظ مقام پہ لے کر جا سکتا ہوں۔ حنزلہ، مرید اور میں یہاں کے مقامی ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اسے فکس کر لیں، یا پھر اگر کسی وجہ سے ٹریکر 15 منٹ بعد بھی نہ کھل سکا تو کم از کم آپ چرچ تک پہنچ جائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اس نے شال اتار کر اپنے کندھوں پہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ زخرف کی نگاہ بے اختیار اس دھبے پہ پڑی۔ اسی پل جبل خان کی نگاہ اس کی نگاہوں سے ملی۔ سرمئی آنکھیں، ذرا سا مختلف رنگ، بس ذرا سا فرق، مگر جبل خان کو دنیا کے سارے رنگ اس کی آنکھوں میں ہی نظر آتے تھے۔ اسکرینز کی روشنیاں اس لڑکی کے داہنے رخ پہ پڑ رہی تھیں۔ جبل خان کے لیے وہ مجسم اجالا تھی۔ وہ چند لمحے بے اختیار اسے دیکھتا رہا۔ وہ چلی جاتی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ پھر وہ ٹوٹا دل اور اس کے رنج۔ چند ثانیے اسے تکتا رہا، اگلے ہی لمحے وہ اسے نظر پھیرنی پڑی۔ یہ آنکھیں اسے حال سے بیگانہ کرتی تھیں۔ سلطان صفدر اب اپنے ہر ساتھی کے سامنے رک کر اسے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے سنتے رہے۔ اس وقت وہاں سے جانے کا سوچتے بھی ان کے ذہن میں اپنی زندگی کی کامیابیاں تھیں، وہ جنہیں وہ اچیو کر لینا چاہتے تھے۔ اب اور انتظار نہیں، اب بس دنیا بہت جلد ان کی مٹھی میں سمانے والی تھی۔ اور دل کا کیا؟ ان کے دلوں میں کیا تھا جسے وہ جھٹک رہے تھے، نظریں پھیر رہے تھے؟ یہ طے تھا کہ یہاں سے جاتے وقت ان کے دلوں کی حالت مختلف تھی۔ جبل خان اب کی بورڈ پہ کچھ بٹن دبانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بائیں طرف والی دیوار کھل گئی اور اس کے پار کوئی راستہ سا نظر آیا۔ وہ کوئی سرنگ تھی جس کی اوپری حصے پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی تھیں۔ شاید یہ راستہ روشن کرنے کے لیے تھی۔ یہ راستہ، یہ پلان جس نے بنائے تھے، وہ یقیناً 2 دماغ لے کر آیا ہوگا۔ سلطان صفدر نے اپنے بیگ سے ایک ٹارچ نکالی، پھر پیچھے مڑ کر زخرف کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا۔ باقی لوگوں کے برعکس کم از کم وہ جبل خان کے ان پلانز پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کی اور بڑھایا۔ وہ اسے تکی گئی۔ چاہے 10 سال، چاہے 10 صدیاں، ان کے درمیان اعتبار کو وقت کبھی گہنا نہیں سکا۔ وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ سلطان نے گرفت مضبوط رکھی۔ اگلی پل سلطان نے اس کے ساتھ اس سرنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹریکر اس کے پاس نہیں تھا، مگر جبل کی ہدایت تھی اس سرنگ کے پار وہ اس کا انتظار کریں۔ سلطان صفدر کے چہرے سے اس وقت نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کا کوئی بھی حکم ماننے والا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مستحکم قدم دھرتا آگے جا رہا تھا۔ اس کے ایک ایک قدم کی آواز جیسے میلوں تک جاتی تھی۔ وہ سرنگ زیادہ تنگ نہیں تھی، مگر سلطان کو جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ کئی بار وہ گردن گھما کے پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے دور جا رہا تھا۔ بچپن میں کھیلے کسی کھیل کے علاوہ وہ یوں جھک کر نہیں چلا تھا۔ اس کا مٹی مٹی لباس اس پہ ہنس رہا تھا، جیسے وہ جو نفیس اور برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا آج اسے اپنے لباس کا اصل رنگ تک معدوم ہوتا محسوس ہوا۔ حالات بعض دفعہ انسان کے نخرے نہیں اٹھاتے۔ زخرف کے پیر بری طرح رپٹ رہے تھے اور وہ اونچی ہیل اور 2 کروڑ کے جوتے اس مٹی پہ چلنے کے معاملے میں صفر تھے۔ آخری دفعہ وہ اس طرح کے کسی کچے راستے پہ کب چلی تھی، یہ واقعی اسے یاد نہ آیا۔ کتنا چلنا پڑے گا؟ میرے پیر دکھ گئے۔ سلطان جانے کی اس کے شکوے پہ مسکرایا تھا۔ کتنا عرصہ بعد وہ اس سے کوئی تکلیف کہہ رہی تھی۔ ابھی تو راستہ ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا زی۔ زخرف نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ہیل کے چٹکنے سے بری طرح ٹھوکر کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ سلطان نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے کندھے سے ٹکرائی۔ سلو موشن میں گلے کا ہار صرف بالی ووڈ کی فلم میں بنا جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ آرام سے چلو یار۔ وہ بھی اختیار پریشان سا ہوا۔ زرد بتیوں کی روشنی میں زخرف کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ اس نے زخرف کو کندھوں سے تھام کر نیچے بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کے پیر میں درد ہونے لگا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے پیروں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زخرف نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلطان نے اس کی سبز ہیلز اتاری۔ وہ چپ رہی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے بعد ہوا تھا۔ پھر اس نے زخرف کا پیر اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کروں گا؟ وہ انگوٹھے کے زور سے اس کے پیر پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ زور دے رہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا درد کہاں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پیروں میں گر کر معافیا مانگو گے؟ وہ غیر سنجیدہ تھی۔ اسی پر اس کے لبوں سے ہلکی سی کرا خارج ہوئی۔ درد اس کی پنڈلی سے ذرا اوپر اٹھا تھا۔ میں ڈھیر ساری کافی پیوں گا، دن میں 3 سوٹ بدلوں گا، نئے نئے جوتے خواہ مخواہ گھر میں پہن کر گھوموں گا، اپنی سب گھڑیاں استعمال کروں گا۔ اس نے زخرف کے پیر کو اچانک سے ایک جھٹکا دیا۔ وہ پوری قوت سے چیخ پڑی تھی۔ اپنے سارے کف لنکس استعمال کروں گا اور تم بہت ذلیل آدمی ہو سلطان۔ وہ اپنے پیر کو سہلاتے ہوئے بولی۔ سلطان ہنس پڑا، کہنا جاری رکھا۔ میں اپنے سارے پرفیومز ایک دن میں استعمال کروں گا اور اپنے سارے پیسے کلبنگ اور لڑکیوں پہ لٹاؤں گا۔ وہ اب اپنے مٹیالے جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ شرم نہیں آئے گی؟ آئے گی تو اس سے بھی رشوت دے کر واپس بھیج دوں گا۔
اس نے دونوں جوتے اتار کر زخرف کے آگے رکھے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ کبھی وہ یوں ہی حق سے اس کے دیے جوتے پہن لیا کرتی تھی، مگر اس کبھی کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے۔ وہ سلطان کی التفات کی عادی نہیں رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آ کر اس کی عادتیں بگاڑ رہا تھا۔ تم بہت ہاں میں بہت ذلیل خناس گھٹیا آدمی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ لیکن تمہارے ہونے والے شوہر سے 1000 درجے اچھا ہوں۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ زخرف نے بلاخر جوگرز پاؤں میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ نظریں دانستن چرائیں۔ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ اور ایک اور بات، میں کوئی فلم کی دکھیاری عورت نہیں ہوں۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے، کم گو، انڈرسٹینڈنگ اور ہینڈسم۔ وہ جوتے پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلطان اب بھی نیچے بیٹھا اس کے تسمے باندھ رہا تھا۔ زخرف کی بات پہ اس نے کوئی تبصرہ نہیں دیا تھا۔ پھر اس کی ہیلز ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ انہیں پھینک تو اب یہ کسی کام کی نہیں رہیں۔ گھر جا کر ایک بار ان کو اچھے سے دھو لینا، واپس پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئے بولا۔ زخرف مسکرائی تھی۔ تم اتنے سگڑ کب سے ہو گئے؟ میں تو شروع سے ہی تھا، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کے پیروں میں چھوٹے موٹے پتھر، کنکریاں اور گڈھے چبھ رہے تھے، مگر وہ شکایت کیے بغیر چل رہا تھا۔ یہ بتاؤ تم یہاں سے نکل کر کیا کرو گی؟ دوبارہ کسی سے ملنے کے لیے ہائی ہیلز پہن کر نہیں جاؤں گی۔ اس کی برجستگی سے کہنے پر سلطان ہنس پڑا تھا۔ کچھ کہا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے سلطان، جبل خان نے ہمیں یوں ہی جانے دیا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ سلطان صفدر کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ اسے جبل خان سے ہوئی آخری ملاقات یاد آئی، وہ ملاقات جس میں صرف وہ 2 لوگ تھے، صرف 2۔ بتاؤ نا سلطان، کیا جبل نے ہمیں بس جانے دیا؟ کیا وہ واقعی ہمارے پیچھے اکیلا بحرام کو بھگتائے گا؟ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ اسے کیا بتاتا کہ جبل خان کے پاس ایک پورا پلان ہے اور سلطان صفدر اس پلان کی نوک پلک سنوار کر اپنے خاندان کے لیے خود کو قربان کرایا تھا۔ بعض دفعہ وہ نہ بول کر اچھا ہی کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، لیکن مجھے کسی نتیجے پہ پہنچنے دو۔ بےحد سنجیدگی سے محض اتنا ہی بولا۔ زخرف خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ کئی میل دور تک پھیلی اس سرنگ کے آخری سرے پہ پہنچ کر ان کی گردن اور پیر بری طرح دکھ رہے تھے، مگر بالآخر وہ ایک اختتام اور ابتدا تھی۔ سلطان کے پیروں میں مٹی کی جگہ برف تھی۔ سرنگ کی گرماہٹ ختم ہو چکی تھی۔ اب زور گڑھ کی جما دینے والی سردی تھی۔ اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ اب اپنے بقا کی جنگ تھی اور اسے اپنے زور بازو پہ لڑا جانا تھا۔ 11 جنوری، وقت 5:30 بجے۔ فلیش بیکس کی صورت کہانی میں کچھ پردے گراؤ۔ جس وقت سلطان صفدر زخرف کا ہاتھ تھامے سرنگ کے اندر داخل ہوا تھا، وقت کی سوئی واپس اسی جگہ لاؤ تو کہانی کے چند اور کردار بھی اس عقوبت خانے سے رہائی کے منتظر تھے۔ حسن سلطان اپنی جگہ سے آگے آ کر اس سرنگ کو دیکھ رہا تھا جہاں سلطان اور زخرف گئے تھے۔ چند پین کلرز کی وجہ سے اس کے بازو کا درد اڑن چھو ہوا تھا۔ اچھے خاصے کھانے اور انرجی ڈرنکس کی وجہ سے اب وہ ایک بار پھر فارم میں تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ سرنگ کے عین بیچوں بیچ ایک لوہے کا دروازہ حائل ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر دور ہٹا۔ اس کے ساتھ باقی سبھی حیران تھے اور اس حرکت کا بادشاہ جبل خان تھا۔ وہ اب بھی کی بورڈ پہ بٹن دبا رہا تھا اور مکمل سنجیدگی سے ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہا تھا جہاں اب ایک دوسرے دروازے کی تصویر آ رہی تھی۔ جبل اس دروازے کو ان لاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ سرنگ کی لمبی دیوار میں دائیں بائیں 2 دروازے کھل گئے تھے۔ جبل سیدھا گیا تھا اور باقی دروازے شمال اور جنوب کی طرف کھلتے تھے۔ زبرد جیسے بے یقینی سے آگے آیا۔ میسمرائز تھا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ متعجب سے لگتا تھا۔ اٹس امیزنگ۔ بے اختیار اس کے لبوں سے ستائش نکلی۔ شادان نے اس کی پشت پہ لات ماری۔ دشمن کا علاقے اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعریف میں دوستی اور دشمنی کیسی؟ میں تو بس جبل کا ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں۔ وہ اب تک ان دروازوں کو دیکھنے میں محو تھا۔ یہ میرا نہیں، ایجنٹ کا ٹیلنٹ ہے، جبل سباہٹ انداز میں بولا۔ وہ ہو یا نہ ہو، جبل خان اس کی کریڈٹس نہیں لیتا تھا۔ وہ عظیم ہے، اس کا دماغ عظیم ہے۔ جب وہ مر جائے تو اس کا دماغ ڈونیٹ کر دینا، لوگوں کو اس کی عظمت سے کچھ فائدے ملنے چاہیے۔ حسن نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ جبل خان اس مشورے سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ حسن کو یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا یار ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بھائی سمجھ کر مشورہ دیے، لینا تو لو ورنہ چھوڑ دو۔ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ جبل آگے آیا اور اس نے بغیر کچھ کہے اس کی گردن سے پکڑ کر اسے ایک دروازے کے اندر کر دیا۔ وہ اندر سے چیخ رہا تھا۔ جبل کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آواز مزید سنتے رہنا ایک عذاب جیسا تھا۔ میں یہاں صرف ایک گڈ بائی کے لیے کھڑا تھا جاہل خان۔ یہ میرے باپ کی سکھائی ہوئی آداب ہے، ورنہ میں کوئی مرتا نہیں ہوں تم پہ۔ اس کی آواز گونج رہی تھی جب زبرز لنگڑاتا ہوا اسی دروازے سے اندر آیا۔ حسن جیسے اندر تک چل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ ماشاءاللہ کیسی ٹیم بنائی ہے۔ یہ لنگڑا ہے، میرا بازو کام نہیں کر رہا، ہر 2 منٹ بعد مجھ پہ غشی طاری ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ اندر آتے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آیا تھا۔ لو جی، گونگے کی کمی تھی، وہ بھی آ گیا۔ ہاں بھائی، گونگے جانے کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ سلگی تو اٹھا تھا۔ اسی پل دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو تھا وہ سامنے تھا، راستہ یا پھر موت یا ایک اور عقوبت خانہ۔ حسن نے 2 سے 3 بار گہری سانسیں لیں، غصہ کنٹرول کیا اور اب وہ آگے چل رہا تھا۔
زبرد سنبھل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ عیسیٰ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ یہاں روز آتا جاتا رہا ہو، اور حسن سلطان یوں چل رہا تھا جیسے معراج صاحب نے یہ سرنگ اس کی جاگیر میں دے رکھی ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مڑ کے اپنے ساتھ چلتے عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کی سیاہ گول آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک نیا شکار وہ اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پہ بازو پھیلایا، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان گہرے مراسم رہے ہوں۔ ہاں تو یہ بتاؤ عیسیٰ، تم بچپن سے ہی ایسے تھے یا پھر جوانی میں کچھ ایسا ہوا جس نے تم سے بولنے کی سکت چھین لی؟ اگر کسی لڑکی وغیرہ کا چکر ہے تو مجھے بتاؤ، میں غور سے سنوں گا۔ اس نے بازو عیسیٰ کے گرد اچھے سے کسا۔ اچھا بتاؤ کیوں چھوڑا اس نے؟ پیسے کا چکر تھا؟ عیسیٰ نے جواب دیا تھا لیکن اپنے انداز میں۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر حسن کی پسلیوں سے ٹکرائی۔ وہ تھم گیا، بالکل ٹھہر گیا۔ دھیرے سے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا اور فاصلہ بنا لیا۔ چہرے پہ معذرتی تاثر تھا۔ اسپیس چاہیے تو صاف صاف بولو، ایفینسو کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کس کر ایک طرف ہو گیا، باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ زبرج بے حد چوکنا سا ہر اور دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ حسن سے کچھ کہتا بھی تھا جس کا حسن سنجیدگی سے جواب دیتا تھا۔ عیسیٰ البتہ ان دونوں سے لا تعلق تھا۔ تقریباً 20 منٹ چلتے رہنے کے بعد انہیں ملگجی سی روشنی کا سرا نظر آیا۔ آسمان سے گرتی برف نے جیسے سارے میں اجالے کو ڈھک رکھا تھا۔ سرنگ جہاں ختم ہوئی تھی وہاں ایک بار پھر گول زینے تھے۔ زبرج نے مدد کرنے کی نیت سے حسن سلطان کو دیکھا، مگر اس وقت وہ کوئی اور ہی حسن تھا۔ وہ زبرج سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ کیوں؟ ہزار وجوہات تھیں۔ اسے گولیاں لگنے کے بعد ہسپتال نہیں آیا تھا۔ اس نے حسن کی طرف سے ایک جاب آفر کو انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ اس نے حسن کے گھر میں ہونے والے کئی فنکشنز بلا وجہ مس کیے تھے۔ اس نے وکلاء کی ایک محفل میں بیٹھ کر حسن سلطان کی کامیابیوں کو اس کے باپ کے نام سے جوڑا تھا۔ اس نے کئی بار مختلف گیدرنگز میں اس کی بجائے کسی اور کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور ان تمام باتوں پہ ایک دفعہ بھی معذرت نہیں کی گئی تھی۔ 1000 شکوے تھے اور 1000 شکایات۔ شاید ایسے کئی ہزار شکوے زبرج کے پاس بھی تھے، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ سے گرل کو تھامے زینے چڑھنے لگا۔ اسے شکایات نہیں پسند تھیں، وہ بس اپنی ناراضگی کا تاثر چھوڑ دیتا تھا اور فاصلہ پیدا کر دیتا تھا۔ اس نے آج بھی وہی کیا۔ زبرج لفظوں کے معاملے میں پھیکا تھا، وہ درست الفاظ پیش نہیں کر سکا۔ کیا سلطان صفدر نے کوئی انتہائی بھونڈی ٹیمز نہیں بنا دی تھی؟ وہ 3 مرد سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو وہ کوئی بیٹھک نما جگہ تھی۔ حسن کو اب اندازہ ہوا کہ وہ زیر زمین راستوں پہ چل رہے تھے، اور اب جس جگہ وہ تھے وہ زمین کے اوپر بنی کوئی عمارت تھی، لیکن خالی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور گمبھیر خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ یہ جگہ آبادی سے دور تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اگر اس کا مالک آ گیا تو؟ حسن نے بے ساختہ سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، فکر مت کرو۔ اندر جاؤ اور جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، مقامی لباس پہن لو تاکہ آگے آسانی رہے۔ عیسیٰ پہلی بار کچھ بولا تھا۔ زبرج اور حسن چپ چاپ اس کمرے میں رکھی واحد الماری کی اور بڑھ گئے۔ زبرج نے الماری کھولی تو وہاں کئی مردانہ شلوار قمیص سلیقے سے طے کر کے رکھے گئے تھے۔ ساتھ سویٹر اور شالیں بھی تھی۔ شاید عیسیٰ یہاں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیص نکالی۔ اتفاق یا پھر دانستاً اس نے حسن کے لیے بھی ہم رنگ کپڑے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے جنہیں اس نے نہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ اور نکالنے لگا جب زبرج نے سنجیدگی سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی بس کرنے کا اشارہ۔ جو نکالا چپ چاپ پہن لو، ایک بازو ویسے ہی کام نہیں کر رہا، دوسرا میں توڑوں گا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میں جو چاہوں کروں، تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ تم موقع دو، کر کے دکھاتا ہوں، وہ اسی ڈٹائی سے بولا۔ حسن سلگ کر رہ گیا۔ بارات نہیں ہے تمہاری جو دیا چپ چاپ پہن لو، سختی سے کہتے اس نے الماری کے پٹ بند کیے۔ عیسیٰ یوں ہی ڈھیٹ بنا ان کے آگے کھڑا رہا تو بالآخر انہیں کہنا پڑا، اب اگر تم تشریف باہر لے جاؤ تو ہم کپڑے بدل لیں۔ زبرج تنک کر بولا۔ وہ پتھر کی دیوار بس رخ موڑ گیا، باہر اب بھی نہیں گیا تھا۔ کبھی کبھی حسن کو لگتا تھا جبل خان کی ماں نے ایسے بیٹے پیدا کرتے وقت ان کو ڈھیٹ بنانے کے لیے کوئی الگ ہی دوا کھائی ہوگی، بس ایک بار انہیں وہ ترکیب مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد زبرج کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور حسن سے اب تک اس کی شرٹس بھی نہیں اتاری گئی تھی۔ مدد نہیں مانگے گا وہ؟ ہاں بس بات ختم۔ زبرج نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حسن نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زبرج بنا مانے بغیر اس کی شرٹ دھیرے سے اتار رہا تھا۔ حسن نے اپنی سختی سے اسے خود سے دور ہٹایا۔ زبرج ٹس سے مس نہ ہوا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے کام سے کام ہی کیوں نہیں رکھتے؟ تم اور میں حسن، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بھرم رکھنے ہیں؟ ہم نے ایک دوسرے کے کپڑے بغیر دھوئے پہنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی اترن پہنی ہے، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تبدیل کیے ہیں اور ایک دوسرے کے پہنے ہوئے کپڑے اتروا کر پہن کر پارٹیز اٹینڈ کی ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے بدبودار جرابے پہنے، ایک دوسرے کا جھوٹا کھایا، ایک دوسرے کے گیلے تولیے استعمال کیے۔ تم نے کیوں گے، ورنہ میں ہمیشہ سے ایک نفیس انسان تھا۔ حسن کو میلے کپڑوں سے اعتراض تھا۔ زبرج ہلکا سا مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی پہ رکھی واحد چھوٹی کینچی لے آیا تھا اور اب اس سے حسن کی شرٹ کے بازو کو کاٹ رہا تھا۔ حسن خاموش رہا، وہ مزاحمت کو چھوڑ چکا تھا۔ زبرج نے اس کے سینے پہ لگے زخم دیکھے۔ یہ وہ نیل تھے جن کی شکایتیں وہ اتنے دنوں سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کہتا کیوں نہیں تھا؟ تھوڑی دیر بعد زبرج اس کے کپڑے تبدیل کروا چکا تھا، ساتھ اسے سویٹر اور شال اچھے سے اڑا دیے۔
اسے جرابیں ڈبل کر کے پہنائے اور اس کے جوتے اتار کر دوبارہ درست طریقے سے پہنائے۔ سر پہ انہی ٹوپیاں رکھے، اب وہ دونوں مقامی لوگوں جیسے لگتے تھے۔ بس زخموں کی ذرا سی فنیشنگ ہو جاتی تو خیر۔ وہ اسی بیٹھک سے باہر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان تھے۔ یہ عیسیٰ کے رہنے کی جگہ تھی۔ باغ کے عین بیچوں بیچ یہاں بیٹھ کر وہ باغ کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ اب نہیں، بہت پہلے، اب اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اس کا ایک کزن اب یہاں رہتا تھا۔ یہ تمام باتیں عیسیٰ نے خود ہی بتا دی تھیں۔ اب وہ باغ کے درمیان راستے بناتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن سردی کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی، مگر وہ جہنم کہیں بہت دور پیچھے رہ گئی تھی۔ کچھ وقت بعد ان کے خوف زائل ہو رہے تھے۔ عقوبت خانہ اب دوبارہ ان کا مقدر نہیں بنے گا۔ کیا واقعی؟ 11 جنوری، تیسری اور آخری طرف حنزلہ اور شادان تھے۔ ان کے ساتھ تیسرا مرید تھا۔ حنزلہ نے ہاتھ میں ریوالور تھام رکھی تھی، آنکھیں اور بدن پوری طرح چکنا تھے۔ شادان اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے انتہائی بے سکون تھا۔ اسے تنگ جگہوں سے مسئلہ تھا، اسے سانس ٹھیک سے نہیں آتا تھا، وہ بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ راستہ کتنا لمبا ہوگا؟ چند قدم چلتے ہی وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ تمہارے بیگ میں انہیلر موجود ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہے تو استعمال کر لو، مرید نے مشورہ دیا۔ میں دمے کا مریض نہیں ہوں، وہ برا مان گیا۔ اور میں جبل خان نہیں، راستے کب ختم ہوں گے مجھے نہیں پتا، دماغ چاٹنا بند کرو، وہ اکتاہٹ سے بولا۔ شادان جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ وہ لوگ اگلے چند منٹ بالکل خاموشی سے چلتے رہے۔ شادان کا چہرہ نامحسوس انداز میں سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نارمل رہنے کی کوشش کی، سینے پہ ہاتھ پھیر کر سانس لینے کی کوشش کی، لیکن یہ مشکل امر تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حنزلہ کو مخاطب کیا۔ تم نے ان 3 سالوں میں مجھے مس نہیں کیا ہانی؟ وہ فرینچ بول رہا تھا۔ ہانی مڑی نہیں، چلتی رہی۔ کئی منٹ وہ خاموش رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی۔ میرے پاس تمہیں مس کرنے کا وقت نہیں تھا شادان۔ میرے پاس وہ کوزی سا آفس نہیں تھا جس سے چھٹی کے بعد تمہیں یاد کرتی۔ میرے پاس کافی کے مگز نہیں آتے رہے جنہیں پیتے ہوئے تمہارے بارے میں سوچتی رہوں۔ میں ملک سے باہر ٹور پہ نہیں جاتی تھی جہاں کسی اعلیٰ کیفے میں بیٹھ کر تمہاری یاد ستاتی۔ میرے پاس شام کا وہ سہانا پل نہیں تھا جس میں تمہاری باتیں دہراتی۔ لمبی وضاحتیں، باتیں گھمانا ہی اس کا وتیرہ نہیں تھا، مگر وہ گھبرا رہی تھی۔ بعض دفعہ یادیں بھی میچور ہو جاتی ہیں، بے وقت بدتریج نہیں آتی۔ میں نے تو سنا تھا یادیں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، نافرمان اولاد کے جیسی، دلاسے میں نہیں آتی، وقت بے وقت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، آنسو، ملال، رنج، کسی جذبے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں آنا ہوتا ہے اور آ کر رہتی ہیں۔ حنزلہ لب بھینچ گئی۔ مرید ان الفاظ کو نہیں سمجھ رہا تھا اور حنزلہ سے پوچھنے کی جرأت اس میں تھی نہیں۔ میں نے تمہیں مس کیا، 3 سال، پورے 3 سال، وہ بہت دیر بعد دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ حنزلہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں نے کئی بار خود کو کوسا کہ کاش میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا تو شاید تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، یا شاید میں تمہیں خود پہ اعتبار نہیں دلا سکا۔ تم نے اور تمہارے خیال نے 3 سال مجھے اذیت میں مبتلا رکھا ہے۔ حنزلہ رک گئی۔ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ زرد بتیوں میں اس مٹی اڑاتی سرنگ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ 3 سال پہلے شادان اس کی آنکھوں میں آتے تاثر کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ آج 3 سال بعد حنزلہ اجلال کی آنکھوں میں سید شادان کا عکس تھا۔ اور یقیناً تم نے ان 3 سالوں میں مجھ سے بدلہ لینے کے کئی طریقے ڈھونڈے ہوں گے، مجھ سے نفرت کی ہوگی، مجھے ڈھونڈ کر مار دینے کا خیال آیا ہوگا، اور ہر خیال اس خیال پہ بھاری تھا کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ اس کے آنچ دیتے الفاظ، حنزلہ کو لگا تھا وہ موم بن جائے گی۔ شادان آگے آیا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سحر زدہ ہونے لگی۔ پہلے مجھے شوق لگا تھا، پھر غصہ، پھر نفرت، پھر میں تم سے انتقام لینے کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا، اور 1 سال بعد میں نفرت، غصہ، انتقام، ہر جذبہ بھول گیا۔ کچھ یاد تھا تو تمہارے ساتھ گزرا ہوا وقت۔ یہ سوال کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا، یہ مجھے روز مارتا تھا، اور یہی خیال مجھے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میرے لیے 3 سال بہت مشکل تھے۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ حنزلہ گنگ سی اسے تک رہی تھی۔ مرید ایک اضافی کردار ہو گیا۔ میں اوور ایکسپریسو ہوں، میں زیادہ بولتا ہوں، میں جذباتی ہوں اور شاید انتقامی بھی، لیکن یقین کرو ہانی، ایک بار بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں تم سے ملا تو میں تمہیں کوئی نقصان دوں گا۔ ہر بار میں یہاں آ کر اٹک جاتا تھا کہ آخر تم نے مجھ سے پیچھا کیوں چھڑوایا، تم وہاں سے کیوں بھاگی؟ میں نے 3 سال اس سوال کے جواب کا انتظار کیا ہے۔ یعنی تم نے 3 سال اپنے مقصد کے لیے میرا انتظار کیا ہے؟ وہ تلخ ہوئی۔ اپنی خفت چھپانے کو وہ جان گیا تھا کہ وہ بھاگی ہے، یعنی سید شادان اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ میرے لیے ہر تعلق سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اگلا انسان میرے متعلق کیا سوچتا ہے۔ میں صرف محبت کے سارے رہنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں 3 سال یہ سوچتا رہا کہ کیا میں اتنا بے اعتبار آدمی تھا کہ تم یوں مجھے بتائے بغیر چلی گئیں؟ حنزلہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ سید شادان کے خیال کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی تھی۔ آج وہ سالم اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ اس سے منہ کیسے موڑ لے؟ ہر تکلیف، ہر دکھ اس دکھ سے بڑا تھا کہ کیا تم مجھے ناقابل اعتبار سمجھتی تھیں؟ کیا میں نے کبھی تم سے کچھ ایسا کہا جس سے میں تمہیں کوئی ڈیسپریٹ آدمی لگا تھا؟ میں نے کبھی تم سے یہ تک نہیں کہا تھا کہ اگر تم ہو تو سب ہے، تم نہیں تو شاید بہت کچھ ہو مگر سب نہیں ہوگا۔
نفرت، انتقام، غصہ سب ختم ہونے میں صرف چند ماہ لگے تھے، اور یہ پہیلی سلجھانے میں 3 سال کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ حنزلہ نے آنکھوں میں امٹتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کا دل یکدم جیسے جلنے لگا تھا، زہر جیسے الفاظ اسے سبز کرنے لگے تھے۔ کیونکہ تم دشمن کے بیٹے ہو، 3 سال بعد اس نے کہہ دیا تھا، بالآخر، بے اختیار۔ مجھے جس دن تمہارے باپ کے متعلق پتہ چلا، اس روز سب ختم ہو گیا۔ شاید ان ڈھیر ساری ملاقاتوں میں کسی ایک ملاقات میں مجھے تم بے حد اچھے لگے ہو، اتنے کہ میں سوچنے لگوں اگر شادان نہیں تو بہت کچھ ہے، مگر سب کچھ نہیں۔ ہاں، شاید کئی بار میں نے ایسا سوچا ہو۔ یہ اعتراف محبت تھا، اسے شادان کے دل پہ لگنا چاہیے تھا، مگر یہ اس کے منہ پہ تھپڑ کی طرح لگ رہا تھا، جانے کیوں۔ لیکن جس دن مجھے تمہارے باپ کے متعلق پتہ چلا، اس دن سب ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے میں حنزلہ بن کر نہیں، زور گڑھ کی بیٹی بن کر سوچنے لگی، میرے باپ کی گناہوں کی سزا مجھے کیوں ملی؟ تمہیں واقعی لگتا ہے یہاں گنہگار صرف تمہارا باپ ہے؟ اس روز اس کیفے میں بیٹھے ہوئے میں نے ہی اپنے ایک اکاؤنٹ سے تمہیں زور گڑھ کی حالات کی ایک تفصیلی رپورٹ ای میل کی تھی۔ تمہارے کسی جونیئر نے تم سے اس بارے میں بات کرنے کو کہا تھا، تم نے کیا کیا شادان؟ شادان کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریک پڑی تھی۔ تم بک گئے، تم نے اسکائی ہائی کے مالکین سے پیسے لیے اور تم نے ہم پہ جھوٹ بولے۔ تم نے شادان، تم نے لائیو ٹی وی پہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بولے۔ 18 سال بعد ہمارے کیس کی سنوائی ہوئی تھی اور تم نے اسکائی ہائی کے معاملے میں جھوٹ بول کر تمام ثبوت ہمارے خلاف کر کے تم نے ہمیں پوائنٹ 0 پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شادان بے حس و حرکت تھا، اس کے سیاہ اعمال یہاں اس موڑ پہ اس کی زندگی اندھیری کریں گے، اسے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ بات صرف زور گڑھ کی نہیں تھی، تم نے میری آنکھوں کے آگے ایسے کئی زور گڑھ ملیاں میٹ کر دی ہیں۔ تم کرپٹ اور جھوٹے تھے، وہ نہیں بولتے تھے جو سچ تھا، تم وہ بولتے تھے جس کے بدلے تمہارا باس تمہارے اکاؤنٹس بھرتا تھا۔ تم نے میری آنکھوں کے آگے نوین قتل کیس کے ملزم کا نام ٹپ ملنے پہ چند پیسوں کی خاطر وہ تمام تفصیل مجرم کا نام اپنے فولڈر سے ڈیلیٹ کیا تھا۔ تم لوگوں کی عزت، جان، مال کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرنے نکلے تھے۔ تم اپنے باپ سے بڑے گدھ تھے۔ وہ سنتا رہا اور سانس جیسے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ کر جاتی رہی۔ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ میں تمہاری عزت نہیں کرتی تھی۔ حنزلہ احمد زئی میں 1000 خامیاں ہوں گی، مگر میں جس آدمی کے ساتھ رہوں گی وہ کم از کم تمہاری طرح بزدل نہیں ہوگا۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، چہرہ سرخ، شادان کے منہ پہ جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ وہ اسے ایک نظر دے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کئی لمحات ساکت جامد اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ اس نے اگلا قدم تب اٹھایا جب مرید نے اس کی گردن پہ بندوق کا دستہ مارا۔ وہ آگے چلنے لگا، مگر ایک بار بھی اس نے حنزلہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ جو آئینہ وہ اسے دکھا چکی تھی، سید شادان کو اس میں اپنا چہرہ بے حد مکروہ نظر آیا۔ قریباً 15 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ زینوں سے چڑھ کر اوپر چلے آئے تھے۔ وہ کسی ڈھابے کا کچن تھا۔ وہ دونوں جو ہی اوپر آئے، زمین کی سطح پہ قدم جمایا، وہاں موجود دونوں لوگ انہیں دیکھنے لگے تھے۔ صبح صادق کا سمے تھا، چولہے جلنے لگ پڑے تھے۔ ایک آدمی آٹا گوندھ رہا تھا اور دوسرا دیگچے میں چڑھائے گوشت میں چمچ ہلا رہا تھا۔ ایک طرف چائے ابل رہی تھی، ایک طرف سبزیاں کٹی رکھی تھیں۔ انہوں نے شادان کو بس ایک نظر دیکھا تھا اور رخ پھیر لیا۔ آج تک کسی انسان نے سید شادان کو دیکھ کر یوں کرائیت نہیں دکھائی تھی، کسی نے اسے دیکھ کر یوں آنکھوں میں بیزاری نہیں بھر لی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسی دنیا تھی؟ اس قدم گھٹ رہا تھا۔ وہ زور گڑھ سے واپس چلا جاتا تب بھی ان نظروں کو نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ کرائیت، یہ نفرت اس کے دل میں کھپ گئے تھے۔ اس نے کئی لمحے وہاں کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک دوسری نظر کا انتظار کیا، مگر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ تم کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، پھر ہم آگے چلیں گے۔ مرید کے کہنے پہ اس نے محض سر ہلایا۔ وہ اسے کچن سے باہر ایک طرف لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شادان باہر آیا تو اس نے سیاہ رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ سفید رنگ کا سویٹر اور سفید ہی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے دنوں بعد اپنے جسم پہ صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر اسے ایک الگ ہی طمانینت محسوس ہوئی تھی۔ دھلا دھلایا چہرہ، آنکھ کے قریب زخم، پھٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے پہ بینڈیج۔ اس کا حلیہ 2 مختلف طریقوں سے بدلا ہوا تھا۔ حنزلہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اچھا بھی لگتا تھا اور برا بھی، دوست بھی تھا اور دشمن بھی، کیا کرے وہ اس کا۔ گہری سانس بھرتے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ڈھابے سے نکل کر وہ اب ایک لمبے سفر پہ نکل چکے تھے، جہاں کئی چیزیں ان کی منتظر تھیں۔ سر فہرست ان میں کیا کیا تھا؟ اندازے لگاؤ۔ اچھا جی، آپ لگائیں اندازے۔ قسط کا یہاں پہ کرتے ہیں اختتام، اور ابھی تک ایجنٹ سامنے نہیں آیا، اور فائنلی وہ آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن سلطان نے کوئی ڈیل کی ہے جبل خان کے ساتھ۔ شاید وہ اپنے آپ کو ادھر ہی قید کروائے اور زور گڑھ آزاد کروائے، اپنے ساتھی چھڑوا لے۔ اور یار زبرج نہیں ہوگا ایجنٹ، دیکھیں نا وہ لنگڑاتا، اس کے تو پاؤں پہ گولی لگی ہے، وہ کیسے گیا ہوگا نیچے؟ پر شاید وہی ہو، حسن تو نہیں ہو سکتا یار، اور پتہ نہیں کون ہے، سلطان ہو سکتا ہے؟ نہیں، سلطان بھی نہیں، پتہ نہیں۔ خیر، یہ ایجنٹ کون ہے؟ ایک ناول تھا شہرزاد، اس میں ایک کریکٹر تھا حمزاد۔ اس کی ٹوٹل ناول کی 25 قسطیں تھیں۔
حمزاد اس کا ہیرو تھا، اور 22 کے 21 قسطوں تک یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ حمزاد کون ہے وہ شہرزاد ہیروئن تھی نا اس ناول کی، اس کو کال کرتا تھا، اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے، اس کی ہر طرح سے ہیلپ بھی کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے میرا نام حمزاد ہے۔ حمزاد اس کا نام نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بس تمہارا حمزاد ہوں۔ تو پورے ناول میں یہی نہیں پتہ ہوتا حمزاد کون ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ حمزاد ہے، کبھی لگتا ہے نہیں یہ حمزاد ہوگا، یہ حمزاد ہوگا جو اس سے چھپ چھپ کے محبت کرتا ہے۔ اور وہ ناول اتنا انٹرسٹنگ تھا، اتنا مزے کا تھا، اور حمزاد بہت عرصہ تک میرا ایک کرش رہا تھا، تو بڑے مزے کا مجھے یہاں سے وہ حمزاد یاد آ گیا، کیونکہ یہ ایک جو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو وہ بھی بڑے ایسا تھا۔ تو اگر آپ کو وہ ناول نہیں پڑھا آپ نے تو وہ ضرور پڑھیے گا، بہت مزے کا ناول ہے، میرے چینل پہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، شہرزاد سائمہ کرم چودھری کا، ضرور اس کو دیکھیے گا، اس کی پلے لسٹ آپ کو میں اسکرین پہ دکھا دوں گی۔ اور اس ناول کی جہاں تک بات کریں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی، ابھی رہتا ہے تھوڑا ناول، دیکھتے ہیں کیا ہوگا، 4 قسطیں اور آ جائیں گی یار، مجھے ایسے لگتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔